بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز اپنی یادوں کے حوالے سے اپنے تعلیمی اداروں کے تعارف سے کروانا چاہتا ہوں۔ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ لاہور میں ہوئی اور بڑا معروف لوئر مال لاہور پہ اسکول ہے، اسلامی اسکول، وہاں میں نے تقریباً 9 تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں اپنے آبائی شہر میں آ گیا اور یہاں قومی اسکول میں وہاں داخلہ لیا اور میٹرک میں نے وہاں سے کیا۔ پھر جناح اسلامیہ کالج آ گئے، پھر مرے کالج جو علامہ اقبال کا مادر علمی ہے اور فیض احمد فیض کا بھی مادر علمی، وہاں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس دور کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹس اب یہ کالجوں میں فیچر نہیں رہا، 3 روزہ ڈیبیٹس ہوتی تھی۔ اس میں ایک پنجابی ڈیبیٹ بھی شامل تھی، اردو ڈیبیٹ بھی شامل تھی اور بعض اچھے تعلیمی اداروں میں انگریزی ڈیبیٹس بھی شامل تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ وہاں نظم اور غزل کے حوالے سے بھی کمپٹیشن نوجوان جو طلباء شاعر ہیں ان کے درمیان ہوتا۔ تو وہاں سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ڈیبیٹس کے لیے لازمی طور پر کچھ آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھیں، رسائل پڑھے، ادبی رسائل پڑھے، اشعار پڑھے۔ تو آہستہ آہستہ یہ ادب سے محبت کا ایک ایسا تعلق رشتہ جوڑا ان ڈیبیٹس کی وجہ سے کہ پھر اس پہ بہت کام کیا۔ میں نے بہت سارے اشعار تو ڈیبیٹس کے دوران تلاش و جستجو کی۔ تو جس طرح قابل حوالہ اشعار ہوتے ہیں، اسے آپ ناقابل فراموش اشعار بھی کہہ سکتے ہیں، اسے آپ زندہ اشعار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی تلاش ایک مشغلہ سا بن گیا۔ تو وہ میں جمع کرتا رہا۔ تو 93 میں پہلی میری کتاب اشعار کے حوالے سے شعر کے 100 رنگ کے عنوان سے وہ شائع ہوئی۔ اور یہ شعر کے 100 رنگ جو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوٹیبل شعر میں اسے کہتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ جس کا ایک مصرع اگر میں دہراؤں تو دوسرا مصرع آپ ضرور مطلب زبان زد خاص و عام ہونا چاہیے۔ پھر اس تلاش میں میرا یہ بھی تھا کہ متن وہ درست ہو، یعنی کچھ شعر ایسے ہیں کہ جو عام پبلک میں کسی اور طرح مشہور ہیں، لیکن اگر اصل کتاب سے رجوع کیا جائے تو اس کا متن کوئی لفظ، ایک آدھ لفظ جو ہے فرق ہے۔ مصطفیٰ زیدی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ اب میں نے کہا ہے کہیں کہکشاں نہیں، یہ درست ہے، لیکن میں نے جس سے بھی سنا ہے زبانی طور پر وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، لیکن زیدی صاحب کی کتاب میں کہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ درست متن وہی ہے جو شاعر کی کتاب۔ اسی طرح میر تقی میر کا ایک بڑا معروف شعر ہے، میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، یہ اس طرح مشہور ہے۔ لیکن میر کا جو دیوان ہے، بڑے مستند دیوان مختلف میں نے دیکھے، تو یہ بات کھلی کہ میر نے جو دوسرا مصرع ہے اس میں کہا کہ اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ تو میری یہ کوشش تھی کہ ایک تو متن کے اعتبار سے، اچھا بعض کا یہ ہے کہ شعر کسی اور شاعر سے منسوب ہو جاتے۔ اب یہ اتفاق دیکھیے کہ ایک سید صادق حسین ایڈوکیٹ، ان کا تعلق بھی ضلع سیالکوٹ سے ہے، ناروال ظفروال یہ ان کا علاقہ تھا، شکر گڑھ میں وہ پریکٹس کرتے رہے، سید صادق حسین ایڈوکیٹ۔ ان کے 2 بیٹے اسلام آباد میں رہتے ہیں، صفدر کاظمی صاحب اور شوکت کاظمی صاحب، اور دونوں وفاقی سیکرٹری کے طور پر ریٹائرڈ ہوں۔ ان کا بڑا ہی مشہور شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، لیکن یہ اقبال سے ہم منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا بے شمار کالم نگار حضرات، بڑا اچھا یعنی جنہیں ہم رائٹرز کے طور پر جانتے ہیں، بعض بطور اسپیکر قومی سطح کے لوگ، تو وہ اس شعر کو پڑھنے سے پہلے کہیں گے جیسا کہ اقبال نے کہا، لیکن یہ سید صادق حسین ایڈوکیٹ کا شعر ہے، اور ان کی کتاب ایک چھوٹی سی برگ سبز کے نام سے چھپی ہے، اس میں یہ شعر شامل ہے۔
تو وہ سید صادق حسین ایڈوکیٹ ان معنوں میں مظلوم بھی ہیں کہ ایک ہی شعر ان کا اثاثہ ہے، ہم ان سے وہ بھی چھین لیتے۔ اب میں سیالکوٹ کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ظفر علی خان، مولانا ظفر علی خان، نعت کے حوالے سے بھی ان کی بڑی شہرت ہے، صحافت کے حوالے سے زمیندار اخبار ان کا، شاعری کمال کی، ان کے بھی کچھ اشعار ہم اقبال سے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ زندہ جاوید اشعار ہیں۔ اور ظفر علی خان کا وہ خوبصورت حوالہ ہے، ایک تو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ شعر ظفر علی خان کا۔ اسی طرح ایک ان کا شعر ہے، یہ بھی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، یہ بھی ان کا شعر ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، یہ بھی ان کا شعر ہے۔ تو بعض کہتا ہوں غلطی سے ان اشعار کو بھی علامہ اقبال۔ ظفر علی خان کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ظفر علی خان بھی ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، ان کا مزار وزیر آباد میں ضرور ہے، کرم آباد، لیکن جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے اسے کوٹ مارتھ کہتے ہیں، وہ اس وقت بھی ضلع سیالکوٹ کی حدود میں تھا، اب بھی ضلع سیالکوٹ کی حدود میں ہے۔ ہمارے جو ضلع کی آخری حدود ہے، آگے پھر وزیر آباد آ جائے گا، تو وہ وہاں وہ کوٹ مارتھ واقع ہے جہاں وہ انہوں نے ان کا جنم ہوا۔ اور اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضلع سیالکوٹ میں ہی ظفر علی خان، اقبال اور فیض جیسے اشعار پر۔ ظفر علی خان کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ انہوں نے کم از کم قیام پاکستان سے پہلے انگریز کے دور میں 13-14 سال مجموعی طور پر ان کی قید و نظر بندی بنتی، 13-14 سال ان کی ایکٹیو لائف جو ہے، بعد میں وہ 6-7 سال بیمار بھی رہے، ایکٹیو لائف میں اگر ان کی یہ 13-14 سال شامل کی جائے تو یہ سمجھیں کہ ان کی زندگی کا ہر 5واں یا 6واں روز وہ جیل میں گزرا ہے، اور وہ تحریک آزادی کے لیے گزرا ہے۔ وہ پاکستان یا متحدہ ہندوستان اس وقت مطلب ان کی جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ تو ہندوستان کی آزادی کے لیے تھی نا، لیکن ظفر علی خان کو یہ کریڈٹ ہے کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں قید و بند کے علاوہ عملی، مطلب کئی دفعہ اخبار ان کا ضبط ہوا، کئی دفعہ انہیں ان کے لیے جرمانے ادا کرنے پڑے، اور قید و بند تو تھی۔ تو ظفر علی خان کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحافت میں بھی ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو زمیندار اخبار تھا وہ اس دور کا ایک پاپولر اخبار تھا، جب یہ تحریک پاکستان بھی مطلب اس کا آغاز ہو چکا تھا، اس سے پہلے بھی۔ ایک ان کا جو وہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے جب آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے وہ منتخب ہوئے، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرارداد لاہور مطلب پاس ہوئی، انگریزی میں وہ پیش کی گئی تھی، اے فضل الحق صاحب جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اس وقت بنگال سے تھا، تو انگریزی میں وہ پیش کی، اس کا ترجمہ ظفر علی خان نے اسی موقع پر فعل بدی کر کے تو وہ پیش کیا تھا، اور اس کی تائید میں تقریر بھی کی تھی۔ تو یہ تو ظفر علی خان کا۔ اب میں آتا ہوں، یہ آپ نے یادوں کے حوالے سے بات کی کہ 65 کی جنگ سیالکوٹ میں، دیکھیں چونڈا کی وہ جو ٹینکوں کی مشہور جنگ ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور جس جرت سے وہاں دشمن کو روکا گیا، ان کو پسپا کیا گیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا گیا، وہ بھی ایک داستان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی دشمن ملک کسی شہر پر، ضلع پر حملہ آور ہوتا ہے تو ان کے عوام بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ جو عوام ہیں اگر وہ حوصلہ ہار دیں تو پھر بھی وہ اس قوم کے لیے ظاہر ہے کہ بڑا ایک کمزور لمحہ یا ایسا ہوتا ہے کہ جس کا بہت زیادہ نفسیاتی طور پر بھی نقصان ہو سکتا ہے اور عملی طور پر۔ تو ضلع سیالکوٹ کے عوام نے اس کے برعکس بڑے جرت کا، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا، بڑے استقلال کا مظاہرہ کیا اس جنگ میں، اور اسی وجہ سے سیالکوٹ ان شہروں میں شامل ہے کہ جن کو ہلال استقلال دیا گیا۔ آپ کو علم ہے کہ 65 کی جنگ کے حوالے سے 3 شہروں کو ہلال استقلال دیا گیا، لاہور کو، سرگودا کو اور سیالکوٹ کو۔
تو یہ سیالکوٹ کا اعزاز ہے 1965 کی جنگ کے حوالے سے۔ اس وقت میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تو لاہور میں تھا، لیکن تقریباً وہ جنگ کے دوران مطلب ظاہر ہے کہ کالجز بھی بند ہو گئے تھے، اس سے پہلے سمر ویکیشنز تھی، تو میں سیالکوٹ میں تھا اور اپنے گاؤں رسول پور بلیاں میں تھا۔ اور یہ جو اتفاق سے رسول پور بلیاں جو گاؤں ہے، سیالکوٹ میں جو تالاب شیخ مولا بخش وہ سائیڈ آپ نے دیکھی ہے، تو وہ سڑک ادھر کو جاتی ہے ہمارے گاؤں۔ تو رسول پور بلیاں سے ہم سائیکل پر سوار ہو کر، میرے ساتھ ایک دوست تھے وہ چلا رہے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ، 6ٹھی جماعت کا طالب علم۔ تو جب ہم سڑک پر آ رہے ہیں تو اس وقت بھی بمباری جاری تھی، اور جب ہم نے وہ آوازیں سنی تو ایک دم ایک قریبی کھیت میں ہم وہ سائیکل کھڑی کر کے، تو اس میں جیسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حالانکہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ادروائز اگر بم نے گرنا ہے تو وہ اس نے کوئی فصل نے روک تو نہیں لینا کہ ہم کھیتوں میں چلے گئے، لیکن یہ ایک یاد مجھے ہے کہ اس طرح کا وہ مطلب میرے ساتھ ذاتی بھی وہ مرحلہ پیش میں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی، میں نے وہی کہ ڈیبیٹس کے حوالے سے صحافت کا شوق ہوا، کتابوں کا شوق ہوا، لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا، تو میں نے پھر ایم اے صحافت میں داخلہ لے لیا۔ اور ایم اے صحافت میں نے جو داخلہ لیا وہ ویکلی چٹان ایک بڑا معروف پرچہ تھا، اس کے ساتھ میں ایز اے جرنلسٹ عملی طور پر کام بھی کر رہا تھا۔ تو میری جو پنجاب یونیورسٹی میں جو داخلے کا جو مرحلہ تھا یا بیس تھی وہ ویکلی چٹان تھی، یعنی میں ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر وہاں میرا ایڈمیشن ہوا۔ اور چٹان کا جو ذکر ہے وہ آغا شورش کشمیری کے ذکر کے بغیر مکمل اس لیے نہیں ہوتا کہ شورش کشمیری اس اخبار کے بانی بھی تھے، بانی ایڈیٹر بھی تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ تر ویکلی چٹان میں جو تحریریں ہیں وہ شورش کشمیری کی اپنی ہوتی تھی، یعنی اداریے سے لے کر آگے مضامین، ان کی یادیں مختلف موضوعات پہ، اور چند اور بھی لوگ۔ اور شورش کشمیری بیک وقت بہت بڑے صحافی تو تھے ہی، لیکن وہ ادیب بھی تھے۔ 10-15 ان کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب پس دیوار زندہ ہے، شب جائے کہ من بودم ہے، بوئے گل نالے دل دودے چرا گئے محفل وہ ہے۔ بہت ہی مطلب ادیب کے حوالے سے بھی انہوں نے جو لکھا ہے وہ پڑھنے سے تعلق ہے، اور ان ساری خوبیوں کے ساتھ وہ مقرر بھی بے پناہ تھے۔ اپنے دور میں شاید ہی کوئی ان کا اس لیول کا، اس پائے کا خطیب ہے آغا شورش کشمیری۔ تو مجھے بہرحال یہ بھی اتفاق ہوا کہ 74 میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک ختم نبوت پاکستان میں چلی، تو میں اس وقت 4th ایئر کا طالب علم تھا، اور میں نے بھی اس میں عملی طور پر حصہ لیا اور قید و بند کی وہ مراحل سے بھی گزرا۔ تو آغا شورش کشمیری کا حوالہ میں اس ذکر سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ویکلی چٹان ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اسے پڑھ کر ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کے تحفظ کا جو جذبہ ہے وہ تو ہر مسلمان میں ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ فتنہ جس وجہ سے پیدا ہوا ہے، قادیانیوں کے وجہ سے، قادیانیت کے وجہ سے، مطلب وہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو اسلام کے لیے مطلب کتنا نقصان دہ مضر، اس اعتبار سے وہ کہ بھئی ایک شخص اسلام کا باغی ہو اور خود کو مسلمان کہے، یعنی ایک سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، ایون یہودی ہے، تو کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی عیسائی، ان سے ہمارا یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب مختلف ہے، لیکن وہ ہماری شناخت کو استعمال نہیں کرتے۔ تو شناخت کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرے آدمی کی شناخت، یہ میں تھوڑا سا وکالت سے بھی تعلق ہے کہ اسے پرسونیشن ہم کہہ سکتے ہیں، اردو میں اسے تلبیس شخصی بھی کہتے ہیں، کہ ایک آدمی جہاں زیب شمس حیدر نہیں ہے تو وہ کہے کہ میں جہاں زیب شمس حیدر ہوں، تو یہ پرسونیشن ہے، اور یہ اس کی کم از کم 7 سال سزا ہے۔ یعنی آپ ایک مطلب ایک تو شخصی اعتبار سے، یا اگر آپ یہ کہیں کہ میں پولیس کا مطلب یہ انسپیکٹر ہوں اور آپ پولیس کے انسپیکٹر نہیں ہوتے تو یہ بھی پرسونیشن ہے، یعنی جو آپ نہیں ہیں
وہ آپ ظاہر کریں، پینٹ کریں یا اس کا روپ مطلب داریں تو وہ ایک قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی جرم ہے۔ تو اسی لیے یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ اسلام مطلب جس چیز کا نام ہے اسلام جو دائرہ ہے، یہ بات ذرا ذہن میں رہے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو کسی کی تکفیر کرنے کا جنہیں شوق ہے خام خواہ مطلب کہ ہم کسی نہ انہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو اسلام کا دائرہ کار ہے، جو اسلام کا ایک پیرامیٹر ہے، اس کے اندر ہم رہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ کوئی ہندوستان کا شہری اگر یہ کہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، وہ ویسے بارڈر کراس کر لے تو ظاہر ہے اسے اسی وقت گرفتار کر لیا جائے، اور وہ بارڈر کراس کرنے کی بھی سزا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہوں ہی پاکستانی تو وہ ایک پرسونیشن بھی آ گئی، تو وہ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم زبردستی اسے غیر پاکستانی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ پاکستانی نہیں ہے تو ہم اسے غیر پاکستانی کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یادیں ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں جی آگے، مطلب بطور صحافی میں نے جو ایکٹیویٹیز ہیں، میں نے سب سے پہلے سیاستدانوں کے انٹرویو شروع کیے، بے نظیر بھٹو، ولی خان، مصطفیٰ جتوئی، نواب نصر اللہ خان، کوئی بھی، قاضی حسین احمد کہہ لیں، مولانا شاہ میں نورانی صاحب کہہ لیں، ممتاز بھٹو کہہ لیں، عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ تقریباً میں نے 86 میں یہ سارے انٹرویوز کیے اور وہ مختلف رسائل میں چھپتے رہے اس وقت۔ تو یہ 88 میں میری کتاب، پھر ان سیاستدانوں کے میں نے انٹرویو جو جمع کیے تھے ان کو ایک کتاب میں کتابی شکل میں پیش کیا، تو اس کا نام سیاستدان۔ پھر میں نے ایڈیٹر سے انٹرویو کیے، ایک تو اپنے شوق کے لیے کہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں صحافت کے بارے میں، ان کے خیالات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، ان سے رہنمائی لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بعد میں عام پبلک کو بھی ان کے تجربات اور مشاہدات میں شامل کیا جائے۔ تو ان سے میں نے انٹرویو کیے۔ ہر اخبار کا جو چیف ایڈیٹر ہے، وہ پاکستان ٹائمز کا ہے، وہ امروز کا ہے، وہ ڈیلی نوائے وقت کا ہے، وہ ڈیلی جمہور ایک ہوتا تھا، وہ ہے، وہ پھر ویکلی تکبیر کراچی، صلاح الدین صاحب جو بعد میں شہید ہو گئے، مجیب الرحمان شامی، یہ ہمارے روزنامہ پاکستان کے اب چیف ایڈیٹر ہیں، پہلے وہ ویکلی زندگی وغیرہ کے۔ تو یہ تمام، عبدالقادر حسن صاحب پچھلے دنوں وفات پا گئے، بہت بڑے جرنلسٹ تھے، ان سب سے میں نے انٹرویو کیے، اور پھر اس کو چوتھے ستون سے مکالمہ، کیونکہ چوتھا ستون صحافت کو اس کی اہمیت کے حوالے سے کہتے ہیں۔ ویسے تو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ یہ 3 ریاست کے ستون ہیں، لیکن صحافت اپنی امپارٹنس کی وجہ سے چوتھا ستون ہے، اور پوری دنیا میں سے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، اب ایک اسٹیبلش بات ہے۔ تو میں نے اس کتاب کا نام اسی حوالے سے چوتھے ستون سے مکالمہ رکھا۔ پھر میں نے اخبارات میں نوائے وقت اور یہ روزنامہ پاکستان، جس میں کالم بھی شروع کیا، اس کا بھی میرا وہ جو عنوان ہے وہ چوتھا ستون ہے۔ تو میں نے وہ جیسے کہا کہ کوٹیبل اشعار کے حوالے سے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چند اشعار اپنی جو کتاب ہے پہلی، شعر کے 100 رنگ، اس میں سے بھی میں آپ کو پیش۔ اتفاق سے یہ صفحہ آ گیا جی حفیظ جلندری صاحب کا، اور یہ حفیظ جلندری صاحب کی جو شہرت ہے قومی ترانہ کے حوالے سے وہ تو ہے ہی، لیکن ان کے اشعار زبان زد خاص و عام بھی بہت ہیں، اور یہ جو ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور پری رخوں کی زبان سے کلام سن کے میرا، بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے۔ اور یہ بھی بڑا معروف ان کا شعر ہے جی کہ حفیظ اہل زباں کم مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ یہ جو اہل زبان ہے، مطلب اردو جن کی مادری زبان ہے، وہ ہم پنجابیوں کے حوالے سے ایک تھوڑا تعصب ان میں ضرور پایا جاتا ہے، لیکن حفیظ جلندری جو ہے وہ بہت ہی اس حوالے سے، زبان کے حوالے سے، اور پھر اپنے فکر کے حوالے سے، پھر اپنے
جو لطیف احساسات ہوتے ہیں شاعری میں جو پیش کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے ایک ایسے شاعر تھے کہ اہل زبان بھی ان کے فن کو، ان کا ایک شعر سنا کے میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ اشعار ہیں جی جو مطلب معروف اشعار یا قابل اول۔ جوش کا صفحہ سامنے آ گیا جی۔ جوش کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، بہت جی خوش ہوا اے ہم نشیں کل جوش سے مل کر، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں۔ اور یہ جو مصرع ہے، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے اشعار میں دیکھا ہوگا۔ اور ایک اور شعر، کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، کوئی حد ہی نہیں اس احترام آدمیت کی، بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ یہاں میں یہ ضرور بات کروں گا کہ آج کل اسمبلیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیاستدان ایک دوسرے پر جس طرح گند اچھالتے ہیں، جو زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ پریس کانفرنس میں بھی جو جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں، تو اس میں بھی یہ مصرع آ سکتا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں یہ شعر اس احترام آدمیت کی کہ بدی کرتا ہے دشمن اور ہم شرمائے جاتے ہیں۔ یعنی ان کی جو گالیاں ہیں یا بلو سٹینڈرڈ جو زبان وہ ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، وہ بطور قوم اور اس کے ایک فرد ہونے کے طور پر ہمیں اس پر شرمندہ ہونا پڑتے ہیں، لیکن وہ شرمسار میرا خیال نہیں ہوتی۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی اشعار کے حوالے سے کہ سبط علی صبا، کیونکہ سیالکوٹی کی زیادہ بات کریں، سبط علی صبا یہ وا فیکٹری میں، وہاں جو مطلب فیکٹری ہے اسلحہ ساز ہمارے افواج پاکستان کی، اور بہت مثالی قسم کی فیکٹری ہے، وہاں وہ اپنا سروس کرتے تھے، لیکن ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، کوٹھی لوارا۔ اور میں اب ان کا بھی ایک قابل والا شعر سناتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو بھی آپ کے ذہن میں ضرور نقش ہوگا۔ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لی۔ کوئی یہ بھی پڑھتا ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لیکن درست یہی ہے کہ دیوار کیا گری میرے خستہ۔ اسی غزل میں ایک اور شعر بھی مجھے یاد آ گیا، لوگوں کی چادروں پہ بناتی رہی وہ پھول، پیوند اس نے اپنی قبا میں سجا لی۔ اور ایک اور بھی اتفاق سے شعر یاد آ گیا سبط علی صبا کا ہی، جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹھر کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ اچھا جی، فراز صاحب کے حوالے سے، احمد فراز کی جو پہلی کتاب ہے وہ سیالکوٹ کے ایک پبلشر نے شائع کی تھی۔ یہاں ملک اینڈ سنز ایک دکان ہے، انہوں نے لاہور ملک پبلشرز کے نام سے کام شروع کیا تھا۔ تو احمد فراز ظاہر ہے بہت اپنے دور کے، اور میرا خیال ہے کہ اپنے دور میں ان کا بھی پائے کا اور ان کا ہم پلہ شاید ہی کسی اور شاعر کو کہا جا سکتا ہے، فیض اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے بعد۔ تو ان کا پہلی جو شعری مجموعہ ہے وہ بھی سیالکوٹ کے پبلشر، میں سیالکوٹ کے میں کریڈٹ کی بات کر رہا ہوں کہ فراز صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ابھی میں اسٹوڈنٹ تھا اور کوئی پبلشر میری کتاب شائع کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا، تو سیالکوٹ کے وہ جو پبلشر ہیں ملک پبلشر، پھر انہوں نے میری کتاب شائع کی۔ بے نظیر بھٹو جب ابھی وہ سیاست میں تو خیر بہت فعال اور بہت ان کا شہرت تھی، ظاہر ہے بھٹو صاحب کا حوالہ، پھر وہ بہت بڑی لیڈر تھیں، لیکن اقتدار میں ابھی نہیں آئی تھیں۔ تو 88 سے پہلے، کیونکہ 88 میں وہ وزیر اعظم بنی ہے، ان کا میں نے کراچی جا کر انٹرویو کیا تھا۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ انٹرویو ریکارڈ خود کیا اپنے ٹیپ ریکارڈر پر، اور میرے انٹرویو کے دوران ایک اور صاحب سندھی اخبار کے ایڈیٹر وہ آ گئے حیدرآباد سے، انہوں نے بھی انٹرویو کیا اسی وہ مطلب کیسٹ میں۔
تو انہوں نے پھر میرے والا جو حصہ ہے مجھے کاپی کرا کے دیا اور جو اس کا حصہ تھا وہ اسے کرا کے دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کیوں کیا کہ وہ مطلب احتیاط کی میں نے بات محسوس کی کہ کوئی بات جو میں نے کہی نہ ہو وہ اس میں کوئی شامل نہ ہو جائے. ویسے تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی جتنے بھی میرے انٹرویو میں کبھی اس کی تردید نہیں آئی, لیکن ان کی احتیاط جو ہے وہ اپنی جگہ. اچھا, میں نے بھی اپنی ڈائری پر ان کا وہ دستخط لیے جس دن وہ انٹرویو کیا. بعد میں کراچی میں ہی فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب. اس وقت وہ سیاست میں ابھی اس درجے پہ تو نہیں تھے. بہرحال ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی میں نے کچھ چند سوالات کیے. تو وہ ڈائری پر میں نے جو اپنے پروگرام لکھا ہوا تھا کہ نیکسٹ میں نے کل ملنا ہے, تو وہ میں دیکھ رہا تھا. تو وہ دیکھ کر وہ بھی کہنے لگے کہ یہ دستخط آپ نے بے نظیر اور تو کسی سیاستدان سے نہیں لیے. تو میں نے کہا جی میں نے بھی احتیاطاً اس لیے لے لیے ہیں کہ وہ یہ نہ کہے کہ میرا انٹرویو کسی نے نہیں کیا, مطلب کوئی اس طرح کی بات. پر ایک اور میں بات انٹرویو کے حوالے سے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اس درجے کے سیاستدان تو وہ نہیں تھے. پیر محمد اشرف ایک نام ہے جی, کبھی ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا, لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ جب وہ اس دور میں پی این اے مطلب یہ بھٹو صاحب کے دور میں وہ جو 9 جماعتوں کا اتحاد تھا اپوزیشن کی, اس کو کہتے ہیں پی این اے, پاکستان نیشنل الائنس یا پاکستان قومی اتحاد. تو پیر اشرف صاحب بھی جماعت اسلامی کی طرف سے اس کی کوئی اجتماعی میٹنگوں میں شامل ہوتے تھے. تو ان پر چودھری ظہور لائی جو چودھری شجاعت حسین کے والد تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ انٹیلیجنس جو ایجنسی ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں. تو ان کی شکایت پر اور ثبوت دینے پر ان کو جماعت اسلامی سے فارغ کر دیا گیا. لیکن بڑی عجیب بات آپ کے لیے کہ وہ کو سال 2 سال بعد اسی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے جس کے ایک لیڈر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس اداروں کے لیے کام کر. پر وہ پیر اشرف صاحب سے میں ملا تو اس وقت وہ ضیاء الحق نے جو مجلس شورا بنائی تھی اس کے ممبر بن چکے تھے, جنرل ضیاء الحق نے جو مجلس. اور ہمارے سیالکوٹ کے خواجہ صفدر صاحب وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی جو نامزد مجلس شورا کے وہ چیئرمین تھے. تو پیر اشرف صاحب سے میں نے انٹرویو اس حوالے سے کیا کہ وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور یہ جنرل ضیاء الحق کی رائے ہے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی الارمنگ بات ہے کہ ضیاء الحق اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ انٹرویو کہنے لگے بھائی پتہ نہیں آپ یہ چھاپ بھی سکتے ہیں یا نہیں جو میرا موقف ہے. میں نے کہا جی جو آپ کہیں گے وہ چھپ جائے گا. تو اس وقت ایک ڈیلی وطن لندن سے اخبار شائع ہوتا تھا, جنگ اخبار بھی لندن سے شائع ہوتا تھا, ایک ڈیلی وطن. تو میں اس کے لیے کام کرتا تھا. تو میں نے وہ انٹرویو اس اخبار میں بھیج دیا, وہ اس میں چھپ گیا. اور کوئی نمایاں طور پر بھی نہیں, کیونکہ پیر اشرف کوئی اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے, صرف وہ ایک موقف کی بات تھی. تو وہ اس حد تک وہ انٹرویو نے شہرت اختیار کی کہ جو امریکہ کی سینٹ ہے اس کی کو امور خارجہ کی کمیٹی, انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان میں مجلس شورا کے ارکان یہ رائے رکھتے ہیں. اس طرح کا وہ اپنی رپورٹ میں انہوں نے موقف. وہ کسی نے رپورٹ پڑھی مجلس شورا کے ممبر, تو انہوں نے مجلس شورا کے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا جی کہ یہ ایسے امریکہ کی جو امور خارجہ کی کمیٹی ہے. تو اس وقت شریف الدین پیرزادہ وزیر خارجہ تھے جو بڑے معروف قانون دان ہیں. تو انہوں نے مجلس شورا میں کھڑے ہو کر جس طرح منسٹر جواب دیتے ہیں کہ جی ایسا کوئی مجلس شورا کا تو رکن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہمارا یہ موقف ہے. وہاں وہ پیر اشرف ہی موجود تھے تو وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھے رہے. یعنی انہوں نے وہ خاموشی اپنے اوپر طاری رکھی اور یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ میں نے کسی کو کہا ہے. یعنی وہ اصل میں اس انٹرویو کی بیس پر سارا ورشن. بعد میں وہ پیر اشرف صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے تھے لاہور میں قومی اسمبلی. تو جنگ اخبار میں ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ ان کا نام تھا خواجہ احمد طارق رحیم. بعد میں وہ پنجاب کے گورنر بھی بنے. تو انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ جی یہ پیر اشرف صاحب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. اس وقت تک جنگ اخبار میں یہ میں خبر
اس کو میں نے کسی اور دوست کے حوالے سے نا اس کے منہ میں وہ سارا ریکارڈ پیش کر کے اس کی زبان سے کہہ لیں میں وہ انٹرویو کی شکل میں وہ جنگ اخبار میں حوالہ بن چکا تھا کہ یہ پیر اشرف نے کہا. تو جب جنگ اخبار نے ان دونوں کو بلا لیا اپنے پروگرام میں کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں اسرا قدسی, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں تو نہیں کہتا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آصف علی نے آپ سے انٹرویو کیا ہے اور اس کا ریکارڈ کیسٹ ہمارے پاس بھی موجود ہے, یعنی یہ ریکارڈڈ بات ہے. جب وہ خبر جنگ میں چھپی تھی تو جنگ والوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کا ثبوت چاہیے. تو وہ کہنے لگے پیر اشرف صاحب جی کہ میری یہ آواز انہوں نے خود بنا لی ہوگی, میں نے یہ انٹرویو نہیں دیا. یہ وہ انٹرویو سے مکر گئے. بعد میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا, بہت بعد, یعنی ضیاء اللہ کے بعد آپ کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی, ان کے اپنے دور میں جنیجو بنے, پھر اور دوسرے مختلف, نواز شریف آیا, پھر بے نظیر آئی 2 دفعہ, پھر مارشل لگا نا جی 99. تو اس دور میں بھی کوئی تھوڑی سی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات چلی تھی. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی اب بھی چل جاتی ہے, اور عمران خان کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں. تو وہی پیر اشرف انہوں نے اخبار میں بیان دے دیا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی, جنہوں نے اس وقت تردید کر دی تھی کہ میں نے تو کوئی انٹرویو. تو پھر میں نے اسے ایک کالم میں نے لکھا کہ وہ انٹرویو اتفاق سے میں نے لیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی جعلی پیر اشرف تھے, یعنی وہ کوئی اور شخص تھے, یا یہ جعلی پیر اشرف ہیں. یعنی ایک تو ان میں سے کوئی فیک ہے نا, یا تو وہ ہے کہ جس سے میں نے غلطی سے انٹرویو لے لیا اور جس نے تردید کر دی تھی, اور ایک اب اسی انٹرویو کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں. یہ مجھے اپنے انٹرویو کے حوالے سے ایک یاد محفوظ ہے. اور ایک اور بات میں نواب زادہ نصر اللہ خان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے زیرک پالیٹیشین تھے, اور بڑا ان کا ایک ادبی پس منظر بھی تھا, خود بھی شاعر تھے, تقاریر بھی کرتے تھے, تو اس میں بھی بڑی اچھی گفتگو کرتے. اور کوئی بھی ان سے سوال کیا جائے پاکستان کی سیاست کی جو تاریخ ہے اس پر انہیں بڑا عبور حاصل تھا. تو ان کو میں نے کئی دفعہ انٹرویو کیا ہے, اور وہ جس سے میں اس حوالے سے امپریس ہوا ہوں کہ واقعی کوئی سیاستدان جو ہے جس سے پاکستان کی بجا طور پر سیاسی تاریخ پر عبور حاصل ہے, اور جو وہ بات کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ موزوں الفاظ وہ ان کے پاس ایک انبار ہے کہ یعنی انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی. ہمارے سیاستدان تو بات کرتے ہیں نا تو وہ صحافی بعد میں یا ادیب جو ہے وہ اسے ذرا کانٹ چھانٹ کر اچھی زبان میں پیش کر دیتا ہے, ادروائز ان کا جو انداز ہوتا ہے اس میں سادگی کہہ لیں یا وہ الفاظ کا چناؤ وہ اتنا اچھا نہیں کر سکتے. تو لیکن نواز نصر اللہ خان وہ اس کا وجہ شاید یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عملی زندگی میں سیاست سے پہلے وہ ایک اخبار میں ایڈیٹر بھی رہ چکے تھے, اور ان کا صحافتی پس منظر تھا, جس وجہ سے وہ صحافتی زبان سے بھی واقف تھے اور ادبی زبان سے بھی واقف. اس حوالے سے بھی جن سیاستدانوں سے میں نے انٹرویو لیا, بڑے پالشڈ سیاستدان, اور جن صحافیوں سے ایڈیٹر سے میں نے, وہ بھی بڑے تجربہ کار کہہ لیں. اور اس حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی اگر 50 سال کی صحافت ہے, اس کا ایک بڑا تجربہ بھی ہے, اس کا علم بھی ہے, اور مزاج موجودہ جو اس دور کے صحافی ان سے مقابلہ کروں یا اس دور کے جو سیاستدان ہیں, تو وہ مزاج میں واقعی بہت فرق ان میں آیا ہے, میں محسوس میں نے کیا. ایک تو وہ بڑے وزادار لوگ تھے, بڑا رکھ رکھاؤ تھا, اور یہ ان کی اپنی ایک تربیت بھی دیکھنا کہ وہ جس تربیت سے گزرے ہوں گے, وہ رکھ رکھاؤ, وہ وزاداری, اور پھر ان کا جو علم ہے سیاست کے حوالے سے, پھر کوئی سیاسی اصولوں کی پاسداری, تو وہ چیزیں ان میں موجود تھی. اور یہ جو تبدیلی بتدریج آئی ہے, فرداً پہلے سیاست میں کرپشن نہیں تھی. آپ کسی بھی سیاستدان کی بات کر لیں, فرداً آپ بھٹو سے سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ممتاز سلطانہ سے کر سکتے ہیں, سردار شوکت یار سے کر سکتے ہیں, نواز نصر اللہ خان سے پولیٹیکل اختلاف ہے, حسین سید سہروردی, محمد خان جنیجو, لیکن ان میں سے کوئی بھی سیاستدان کرپٹ نہیں سکتا. یعنی سیاست ان کے لیے بدعنوانی کا ذریعہ نہیں تھا. اب اسی طرح صحافت کے حوالے سے بھی جو پہلے ایڈیٹرز تھے, جن
لوگوں کو میں نے دیکھا، جن لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے، جن لوگوں کے ساتھ کام بھی کچھ دیر کیا، تو ان کے پیش نظر صحافت بڑی حد تک ایک مشن تھا. یعنی انہوں نے آبجیکٹیویٹی، مروزیت کو پیش نظر رکھا. اب تو یہ ہے کہ جب صحافت، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ پرنٹ میڈیا تو ذرا ویسے بھی پیچھے چلا گیا، تو الیکٹرانک میڈیا میں جتنے بھی مطلب لوگ ہیں، کوئی 5-10% آپ نکال سکتے ہیں، وہ جو بھی ان کا مطمع نظر ہوتا ہے وہ ان کا اپنا مطمع نظر نہیں ہوتا، یعنی وہ سپانسرڈ ہوتا ہے. یعنی جس ادارے میں وہ کام کر رہے ہیں اس ادارے کی جو پالیسی ہے. یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی سوالات کیے تھے کہ جب آپ ایک صحافی کو، میں نے مطلب ایڈیٹر سے سوال کیے کہ آپ اپنے لیے آزادی صحافت کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کیا کارکنوں کو بھی وہ صحافت یعنی آزادی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ آپ کے اخبار میں کھل کر لکھ سکیں جو رائے؟ تو پریکٹیکلی صورتحال یہ تھی کہ ایسی نہیں. وہ اپنے لیے آزادی صحافت مانگتے ہیں، لیکن اپنے کالم نگاروں کو انہی کو مطلب اپنے ساتھ رکھیں گے جو اس اخبار کی پالیسی کے مطابق کام کریں گے. تو اسی طرح ان اداروں کا مطلب معاملہ یہ ہو گیا کہ آپ یہ کرافٹس مین شپ ہو گئی. یعنی آپ یہ میز جس طرح کا بنوانا چاہتے ہیں، بیڈ جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل جس طرح کا، چیئر جس طرح کی، تو وہ ان کی سکل ہے کہ وہ اس طرح کی آپ کو کرسی تیار کر دیں گے. تو اسی طرح آپ کوئی پروگرام پیش کروانا چاہتے ہیں، ہر بندہ بظاہر تو کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کی کرپشن چھپانا مطلوب ہے وہ اسے چھپائیں گے. یعنی اپنی ادارے کی ضرورت کے پیش نظر، اور وہ جو اینکر پرسن ہے اپنی ذاتی ضرورت کے پیش نظر. یعنی اس کو بھی میں مزاج کی تبدیلی کہہ لیں، کردار کی تبدیلی کہہ لیں، کہ گفتار اور کردار میں اتنا بعد آ گیا، اتنا تفاوت آ گیا کہ یہاں مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. اور ایسا لگتا ہے کہ اب صحافت میں اور سیاست میں شاہین کم ہے اور گدھ زیادہ آ گئے ہیں، کرگس زیادہ آ گئے. علامہ اقبال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. بلکہ پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے، دونوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے افکار ہوں شاعری کی صورت میں، یا قائد اعظم کے فرمودات ہوں ان کی تقاریر کی صورت میں، وہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے برعکس ہے. اور عمل جو برعکس ہے اس کی وجہ بھی میں ضرور اپنے نقطہ نظر سے بیان کروں گا. کہ اصل میں یہ ہے کہ علامہ اقبال اگر یہ کہتے ہیں کہ خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، تو یہ کام بڑا مشکل ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم غریبی میں مطلب نام پیدا کریں یا غریبی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. علامہ اقبال نے خود بھی تو کہا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. تو گفتار کے غازی ہم ہیں، کردار کے غازی ہم نہیں. اور علامہ اقبال کی جو فکر ہے، وہ پوری فکر کی بات میں نہیں کرتا، ان کا کوئی 100واں حصہ بھی، اس پر بھی اگر ہم عمل کریں تو ہماری قومی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا اس طرف وہ رجحان ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جب کردار کی بات ہوگی، میں یہاں قائد اعظم کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کو کسی نے کہا، ان کے سامنے ان کی آنیسٹی کی تعریف کی، دیانتداری کی تعریف کی، تو قائد اعظم نے فرمایا یہ تو کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، یہ تو دیانتدار ہر بندے کو ہونا چاہیے، یعنی یہ کوئی اضافی خوبی نہیں. پھر قائد اعظم تھوڑے توقف کے بعد بولے کہ ہاں مجھ میں ایک خوبی ہے جس پر میں ضرور اپنا فخر کرتا ہوں، کہ میں نے کبھی کسی کو خریدا نہیں. تو یہ بظاہر پہلے تو فوری طور پر یہ بات ذرا سمجھ نہیں آتی کہ وہ آنیسٹی کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہر کو آنیسٹ ہونا چاہیے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر میں فخر کرتا ہوں کہ میں نے کسی کو خریدا نہیں. تو اس میں دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو آنیسٹی ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہے، کہ میں آنیسٹ ہوں، میں ڈس آنیسٹ نہیں ہوں، میں کوئی
بدعنوانی کا مرتکب نہیں ہوتا. لیکن کسی کو خریدنے کی بات یہ ہے کہ میں دوسروں کو بھی کرپٹ کرتا ہوں. تو قائد اعظم آنیسٹ بھی تھے, کسی اور کو کرپٹ کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم ڈس آنیسٹ بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی کرپٹ کر کے چھوڑیں, کیونکہ ہماری ڈس آنیسٹی جو ہے, جب دوسروں کو ہم مطلب کرپٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا تو کام ہی نہیں چلے گا. یعنی ہمارا کام تو کوئی بھی, میں صرف سیاست کی بات نہیں کرتا, فرضاً اگر میں ایک تاجر ہوں تو میں اگر اپنے ساتھ, میرے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں کرپٹ نہیں کرتا تو وہ میرے لیے کرپشن نہیں کریں گے, یعنی وہ میرے لیے سود مند ثابت نہیں ہوں گے. تو میں ڈس آنیسٹ بھی ہوں اور میں دوسروں کو بھی کرپٹ کرتا ہوں. یہ ہماری معاشرتی صورتحال ہوگی. اور یہ جو ہے کہ بعض ایک بندہ, فرضاً مجھے سوال کسی نے کیا کہ جی علامہ اقبال کے کلام میں پھر کیا خوبی ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو مطلب آپ اس پر عمل نہیں کرتے, تو علامہ اقبال کی شاعری تو آپ کو متاثر نہیں کر رہی. تو میں نے کہا یہ علامہ اقبال کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے. یعنی علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ خود قرآن تو نہیں ہے, تو ہم تو قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہے, ہم تو حدیث پر بھی عمل نہیں کر رہے. حدیث کہتی ہے ملاوٹ نہ کرو, ہم ملاوٹ کرتے ہیں. حدیث کہتی ہے, خود قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, ہم جھوٹ بولتے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتی ہے کہ آپ اپنے لیے وہی, آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے. تو بھائی سے مراد یہ صرف حقیقی بھائی کی بات نہیں ہے, مطلب ہم سب مسلمان بھائی ہیں, بطور پاکستانی بھی ہم سب ایک دوسرے کے, ہمیں وہ ہمدرد ہونا چاہیے, ان کے تکلیف کو, دکھ کو, درد کو محسوس کرنا چاہیے. لیکن ہم ان کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر تو خوش ہو سکتے ہیں, ان کی تکلیف کو دور کر, یہ ہمارے کردار کا مطلب کجی ہے. اور اب یہ بعض اوقات میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کردار میں تبدیلی کیسے پیدا ہو, انڈا پہلے پیدا ہو یا مرغی پہلے پیدا ہو, کوئی سرا تو پکڑا جانا چاہیے نا, مطلب کہیں سے تو کوئی آغاز ہونا چاہیے. تو وہ بھی ہمارے اندر جو فقدان ہے کہ کوئی ایسا مطلب انسٹیٹیوشن بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ یار وہاں ہم تربیت حاصل کر لیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں. اگر ہم محکمہ پاسپورٹ میں چلے جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, ایکسائز کے دفتر میں چلے جائیں, یعنی جو بھی ادارہ ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے یا اتنے بگاڑ کا شکار ہے. یہ ہمارے جو مہربان تبدیلی کے نام پر آئے تھے وہ 2.5 سال سے آپ دیکھ لیں, اب انہوں نے اتنی اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں جو کہتے تھے کہ 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے یا 6 ماہ میں یہ کر دیں گے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ 5 سال کی صرف حکومت دیتی ہے. یعنی وہ 2.5 سال گزارنے کے بعد جو باقی 2.5 سال ہیں وہ اس سمیت بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کم مدت ہے, اور حالانکہ انہیں میرا خیال ہے 50 سال بھی دے دیے جائیں. وہ مجھے یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ضیاء الحق صاحب نے جب جنیجو صاحب کی وہ گورنمنٹ کو توڑا تھا تو کرپشن کا الزام لگایا, وہ توڑ دی, اور پھر کہا کہ میں آئندہ 4 دفعہ 5 دفعہ غیر جماعتی الیکشن کراؤں گا, یہ جماعت ہونی نہیں چاہیے. تو نوائے وقت کے ایڈیٹر مجید نظامی صاحب نے ان کا سوال کیا کہ کیا آپ یہ اپنی زندگی ہی میں 5 دفعہ انتخابات کرائیں گے, یعنی مزید 25 سال آپ کو زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور کہ بھئی تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے تو چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار اس میں طوالت ہو جائے, لیکن وہ جس مقصد کے لیے یا جس نعرے کے بنیاد پر ہم اقتدار میں آتے ہیں اس پر ہم کبھی بھی عمل نہیں کرتے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی, ہاں یہ پھر وہ فکر اقبال کی بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب تو اقبال کے حوالے سے بہت ہی اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ میں بہت متاثر ہوں ان کے خودی کی اور ان کی فکر سے, لیکن ان کی اپنی جو ساری سیاسی زندگی نظر آتی ہے اور بالخصوص اقتدار آنے کے بعد اس میں تو کوئی جھلک نظر نہیں آتی ہے ایسی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے جی کہ لٹریچر کے حوالے سے جو پہلے ہمارے معاشرے میں ادب کا ذوق تھا اس میں بڑی کمی آ گئی ہے. اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچپن, اب میں 65-66 کے قریب ایج ہو گئی جی, تو بچپن کہہ لیں یا آج سے 40-45 سال مختلف جو ہمارے محلے تھے وہاں بھی لائبریریز موجود ہوتی تھی, اور محلے کی جو لائبریری میں رش ہوتا تھا
عام لوگ اسے مطلب پڑھتے تھے. اور دیکھیں نا یہ جو ادب ہے اس سے تہذیب ہماری جو ہے مطلب ہماری تہذیب ہوتی ہے, ہماری تربیت ہوتی ہے, اس سے یقیناً مطلب ہماری شخصیت میں ایک روشنی آتی ہے اور ایک مثبت ہمارا جو ہے وہ کردار میں بھی ایک مثبت تبدیلی آتی ہے. لیکن اس سے اگر ہم دوری مطلب کریں گے شعر و ادب کے حوالے سے جو اچھی چیزیں ہیں تو وہ پھر ہمارا جو شخصیت ہے وہ بھی ظاہر مدم پڑتی جائے گی. تو یہ چیزیں اب تو کسی محلے میں لائبریری مجھے نظر نہیں آتی. پورے سیالکوٹ میں ایک لائبریری ہے تو وہاں 10-12 علامہ اقبال لائبریری 10-12 افراد, میں تو ویسے ڈیلی وزٹر ہوں لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کہ 10-12 افراد آتے ہیں, وہ بھی اخبارات پڑھتے ہیں کتب بینی کے حوالے سے کہ یعنی کتاب سے وہ رشتہ. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ میں بڑے شہروں میں بھی جاتا ہوں, ظاہر ہے اسلام آباد بھی, لاہور بھی, تو جو وہاں کتب کے حوالے سے مطلب ایک قسم کا بڑے مطلب پبلشرز اکٹھے آ کر ایک ایگزیبیشن کہہ لیں, تو اس وقت کو تھا کتابیں فروخت ہوتی بھی مجھے نظر آتی ہیں اور لوگ بھی وہ کتابیں لیتے ہیں. لیکن ایک اوورآل معاشرے میں یہ تاثر بھی ہے اور اس تاثر میں خاصی صداقت بھی ہے کہ کتاب کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رشتہ کمزور ہو. اچھا کہ دوسری بات ہے جی کہ بعض کا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیوں. میں ذرا اس حوالے سے زیادہ کوئی تجزیہ بعض کا تو نہیں کر پاتا. یعنی فرداً اگر کوئی سوال کرے کہ جی کرپشن مطلب کیوں ہے ہمارے معاشرے میں زیادہ, جھوٹ کیوں ہے, منافقت کیا ہے, تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں صحیح تجزیہ کر سکوں. میں اس کی ویسے یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک نماز کے حوالے سے 5 دفعہ اذان ہوتی ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. اچھا کبھی یہ کوئی ایسی اذان نہیں ہوتی کہ بھئی نماز کی طرف نہ آؤ, یعنی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوتا. یا دوسری طرح ہم لے لیتے ہیں کہ جو معاشرے میں برائیاں ہیں, کوئی اعلان نہیں کرتا کہ رشوت کی طرف آؤ, کوئی اعلان نہیں کرتا کہ جناب شراب نوشی کی طرف آؤ, کوئی اعلان نہیں کرتا کہ یہ جوئے کی طرف آؤ. اس کے لیے کوئی ایسا مجھے کوئی کسی محلے میں کوئی اعلان یا کسی اخبار میں کوئی دعوت دی جا رہی ہو, لیکن وہ دعوت تو از خود ہی پھیلتی جاتی ہے جس کا کوئی کے لیے دعوت دینے والا نہیں ہے. دوسری طرف جو مطلب اچھے کام کے لیے اذان ہو, خطبہ دیا جائے, تقریر کی جائے, اس کی طرف بلایا جائے, وہ پوری کوشش کے باوجود اس طرف, تو یہ کوئی عجیب مطلب اس کا میں ان معنوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر مجھے کوئی تجزیہ کرے تو مجھے یہ تجزیہ نہیں, صرف یہ ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم ایسی چیزوں میں مطلب شاید کوئی انسانی جبلت بھی ہے, اس میں ہم راحت فیل کرتے ہیں. دیکھیں نا کہ اگر ہمارے پاس مطلب پیسے محدود ہوں گے تو ہمارا لائف سٹائل بھی مطلب سادہ ہی ہوگا, وہ سہولتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بھی ہم اس طرف اس دوڑ میں بھی شامل ہو گئے, اور جب وہ ترجیح یہ ہو جائے کہ ہمارا لائف سٹائل بدلنا چاہیے اور راتوں رات بدلنا چاہیے, تو اس کے لیے پھر شارٹ کٹس کی طرف ہم جائیں گے. اس کے لیے پھر ہم وہی راستے اختیار کریں گے کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ جن راستوں سے پیسہ آ سکے, اور وہ صحیح راستہ نہیں ہوگا. حالانکہ اگر سارا معاشرہ اس راستے کو چھوڑ دے جو غلط راستہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا مطلب معاشرے میں ماحول پیدا ہو جائے کہ کسی شخص کو احتیاج کے لیے, ذاتی ضروریات کے لیے یا ذاتی جو لالچ ہے وہ ختم ہو جائے, تو اس سے زیادہ ایک معاشرہ میں خیر نظر آئے. کیونکہ جو پیسہ وہ جو میکسیمم پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ ہمارے کام ان معنوں میں نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے صرف پھر کسٹوڈین بن کے رہ جاتے ہیں. بینکوں میں یہ پیسہ رہتا ہے نا, یعنی یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب ہمارے بڑے محقق ہیں, وہ کہتے ہیں آج کل ذرا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نے صحت دے, امریکہ میں گئے ہوئے اپنے علاج کی غرض سے, کہ وہ کہہ رہے ہیں بلی صاحب میں دیکھیں روز بھی گوشت کھا سکتا ہوں اور الحمدللہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں, بڑی اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں, اب اس کے علاوہ تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. سونے کا نوالا تو کوئی بھی نہیں کھاتا, یعنی کوئی بھی, یا ہیرے جواہرات تو کوئی نہیں کھاتا, یہی چیزیں ہیں نا. لیکن ہمیں پیسے اتنے چاہیے ہوتے ہیں, یہ ہمارا جو مطلب معاشرتی بگاڑ ہے کہ جناب وہ جو پیسے ہمارے استعمال میں بھی کبھی نہیں آنے, وہ بھی مطلب ہمارے پاس ہونے چاہیے. تو یہ بس بگاڑ ہے, ادروائز تو
اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر ہم بس ذرا دل کو سمجھا لیں تو پھر خیر ہی خیر ہے، کوئی اس میں بات نہیں آئی۔ ایک بات سیالکوٹ کے حوالے سے میں ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو ہمارے یہاں بڑے معروف شاعر تھے اصغر صدائی صاحب، انہوں نے اپنے نظم میں، جب وہ 3rd ایئر کے طالب علم تھے تو انہوں نے اس نظم میں اس ترانے کو سمویا، اس نعرے کو ساری اپنی نظم میں سمویا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا انہیں کریڈٹ بھی دینا چاہیے۔ پھر وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے اور اس کے علاوہ وہ ماہر تعلیم بھی تھے، علامہ اقبال کالج جو ہے اس کے وہ بانی پرنسپل بھی تھے۔ اور یہ جو کتاب جب میری اتفاق سے شعر کے 100 رنگ آئی تو اس کے لیے میں نے ان سے بڑا یہ تعاون کہ اساتذہ کے اشعار کو تلاش کرنے کے لیے، پھر اس کی مطلب تصحیح کے لیے متن کے اعتبار سے، تو میں ان سے بہت مشاورت لیتا تھا، اور وہ بڑا، بلکہ میں نے اس میں ذکر بھی کیا، یہ تمام ان میں خوبیاں شامل تھیں۔ لیکن کوئی ایسا واقعہ یا سلسلہ ہوا کہ کچھ دوستوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کا خالق میں ہوں، تو انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا۔ تو اکثر اخبارات میں، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ حوالہ دوں گا کہ یہاں تحریک پاکستان میں سیالکوٹ کا کردار، ایک کتاب، بلکہ میں وہ آپ کو کتاب پیش بھی کر دوں گا، تحریک پاکستان میں سیالکوٹ کا کردار خواجہ محمد طفیل صاحب نے لکھی، ان کے بیٹے سہیل طفیل صاحب ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، بڑے معروف ڈاکٹر، تو وہاں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ تاریخ کو مسخ نہ کریں، کہ یہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نعرے کو اور شاعروں نے بھی اپنی نظم میں تضمین کیا، اپنے ترانوں میں، نظم میں، اور انہوں نے 2 حوالے دیے، ایک شعلہ آسیونی لکھنؤ کے، ایک بشیر فاروق، انہوں نے پھر ان کے وہ ترانے بھی اپنی کتاب میں، انہوں نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے، یعنی خواجہ طفیل صاحب کہہ رہے ہیں، وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو تحریک پاکستان میں بڑی مطلب فعال جماعت تھی طلباء کی، اس کے سیالکوٹ کے صدر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اصغر صدائی کو میں نے کہا، کیونکہ وہ ان کے ساتھی تھے 3rd ایئر طالب علم، کہ یار تم شاعری کا شوق رکھتے ہو تو آپ بھی اس نعرے پر نا کوئی نظم وغیرہ لکھو، تو انہوں نے پھر میری فرمائش پر وہ نظم لکھی۔ تو وہ ایک اس چیز کے عینی گواہ ہیں کہ میں کہنے والا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ نعرہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس نعرے کے حوالے سے، اور یہ بھی بڑے کریڈٹ کی بات ہے۔ اچھا، ایک میں بات اور بڑی مزدار، کہ نوائے وقت اخبار جو بلا شبہ تحریک پاکستان میں اس کا بڑا لیڈنگ رول ہے، تو نوائے وقت والوں نے ایک مستقل یہ مطلب موقف اختیار کیا کہ نوائے وقت کا جو پہلا پرچہ ہے وہ 15 روزہ کے طور پر شروع ہوا تھا، پھر وہ ویکلی بنا، پھر ڈیلی، تو وہ 23 مارچ 1940 کو جب قرارداد لاہور جس دن، اس تاریخ سے دن ہی نوائے وقت کا آغاز ہوا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اور یہ بات غلط کیسے ثابت ہوئی کہ نوائے وقت کا جو پہلا شمارہ ہے وہ اس کا فائل لاہور میں اب بھی ایک شخص ہے، ان کے والد گرامی نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور اب وہ ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے، تو اس کو بیس بنا کر لاہور میں ایک بڑے معروف مورخ تھے پروفیسر احمد سعید صاحب، کوئی 15-20 دن پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، میرے بڑے دوست تھے، تو احمد سعید صاحب نے اس پرچے کے اعتبار سے یہ تحقیق پہلی دفعہ سامنے لائے کہ نوائے وقت کا پہلا شمارہ 29 مارچ کو آیا تھا، 23 مارچ کو، اور پھر نوائے وقت کا جو وہ شمارہ ہے اس میں 23 مارچ قرارداد لاہور کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ 6 دن بعد چھپا ہے، یعنی آج کا واقعہ کل کے اخبار میں تو آنا چاہیے نا، تو 23 مارچ میں جو اتنا بڑا مطلب وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک بہت بڑا سنگ میل کہہ لیں، بلکہ نشان منزل کہہ لیں، ایک لینڈ مارک مطلب وہ، تو وہ اس قرارداد کے حوالے سے کوئی ایک سطر بھی اس نوائے وقت 15 روزہ میں نہیں ہے،
اور پہلے وہ جب شروع ہوا تھا وہ ویسے بھی کوئی پولیٹیکل نہیں بلکہ ایک ادبی سا ایک مطلب وہ نوجوان امین نظامی نے شروع کیا تھا. تو یہ چیزیں جب بعد میں پھر تاریخ کو کھنگالا جاتا ہے اور لکھی پڑھی اگر شہادت سامنے آ جائے تو اسے پھر قبول کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی باتیں چلتی رہے. یہی اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے کسی دوست نے یہ جگن ناتھ آزاد صاحب کو کریڈٹ دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے پہلا جو آپ اسے قومی ترانہ تو نہیں کہہ سکتے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب ملی نغمہ کہہ لیں, انہوں نے یا پاکستان کے حوالے سے یوم آزادی کے حوالے سے قائد اعظم کے کہنے پر جگن ناتھ آزاد نے ایک وہ ترانہ کہہ لیں یا نظم لکھی اور وہ ریڈیو پاکستان وہ لاہور پر نشر بھی ہوئی. بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی جگن ناتھ آزاد کا نہ ریڈیو کا ریکارڈ, نہ اس دور کے اخبارات کا ریکارڈ, نہ جو اس وقت ریڈیو سے وابستہ لوگ تھے یعنی جن کے سامنے تلاوت سے آغاز ہوا, ہاں بلکہ ظفر علی خان کا ایک کوئی مطلب پوئٹری پیش ہوئی اسی دن. تو 14 اگست سے لے کر 15 اگست یا 16 اگست تک کوئی ایسا یعنی ریڈیو کا اپنا ریکارڈ بھی اس کی تردید کر رہا ہے, لیکن وہ جگن ناتھ آزاد کا وہ ایک جو ایسا رشتہ جوڑ دیا گیا کہ اس کے بعد اب یہ ویکیپیڈیا میں آپ جائیں تو وہ جب پاکستان کے کوئی پہلے ترانے کی بات ہے تو وہاں جگن ناتھ کی تصویر ہے. اور بعض کا تو وہ اخبارات بھی غلطی کا مرتکب ہو جاتے ہیں کہ تعارف و حفیظ جلندری کا اور قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد اس حوالے سے حفیظ جلندری کا اور ان کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے حفیظ جلندری کی برسی پر اور یوم ولادت پر کوئی اگر مضمون لکھا ہے تو 2-3 دفعہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں تصویر جگن ناتھ آزاد. اور یہ ذرا بدقسمتی دیکھیں, آگے بات ہو رہی تھی مزاج کی اور تبدیلی کی اور کامل علمی کی بھی بات ہو گئی کہ وہ جو بندہ ویکیپیڈیا میں دیکھ رہا ہے اگر وہ پاکستان کا صحافی ہے اور پڑھا لکھا, مطلب صحافت کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معلومات فراہم کر رہے ہیں تو اپنی معلومات تو اسی ایک مناسب حد تک تو اسے ہونی چاہیے. تو وہ ان تصاویر کو جب سلیکٹ کرے گا کہ یہ چھاپنے کے لیے تو حفیظ جلندری ہی کی تصویر ہونی چاہیے نا. مطلب وہ حفیظ جلندری کو بھی اگر نہیں پہچانتا تو مجھے تو بہرحال اس کے صحافی ہونے میں بھی شبہ ہے. اور وہ پھر تصویر نہ صرف غلط سلیکٹ کر دیتا ہے, وہ اخبارات میں بھی چھپ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا المیہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایک سانحہ ہے جس سے ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معلومات جو ہیں وہی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. سیالکوٹ میں جی جو سیالکوٹ میں اس حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ جو ایک تو 3-4 ریستوران ایسے تھے جہاں مستقل طور پر ادبی دوست پہ ہی کہہ لیں, سیاست سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی کہہ لیں, وہ بیٹھتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ریستوران جو ہیں مطلب ایک کا نام گرین کیفے تھا, ایک کا نام ایمیلیا تھا, ایک انہی کی فیملی سے احباب ریستوران بھی تھا. وہ تمام ریستوران ہی ختم ہو چکے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ جو جتنے بھی مطلب اور ریستوران سیالکوٹ میں موجود ہیں وہ کھانے پینے تک تو محدود رہ گئے ہیں. اس میں کوئی وہ مجلس یا وہ بیٹھک جو ادبی لوگوں کی ہوتی تھی, ثقافتی لوگوں کی ہوتی تھی, اب وہ بالکل وہ بیٹھک ہی ختم ہو گئی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ وہ ریستوران ہی ختم ہو گئے ہیں. اب تو یہ جو ریستوران ہیں ان کا جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کھانے پینے سے تعلق رہ گیا ہے کہ وہ 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے ادیبوں اور شاعروں کے بیٹھنے کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی گاہک جو ہے کھانا کھائے اور یہ جگہ خالی کر دے اور دوسرا گاہک آ جائے. تو وہ لوگ بھی میں کہتا ہوں وہ جو پہلے لوگ تھے سیالکوٹ ہو, لاہور ہو اور شہر ہو کہ جو اپنے ریستوران میں ایسے لوگوں کو مطلب خوشی محسوس کرتے تھے کہ بھائی یہ میکسیمم بیٹھیں, ان کا حق بنتا ہے, بھلے وہ چائے کی ایک پیالی پئیں, بھلے وہ بھی نہ پئیں, لیکن وہ ان کے لیے کھلے دل کے ساتھ ان کو مطلب ان کو ادب کے حوالے سے, شعر و ادب کے حوالے سے اس کے احترام میں بلو ان کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ وہ سمجھتے کہ یہ اگر بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. لیکن اب تو وہ ریستوران والے بھی بدل گئے ہیں
یعنی وہ بھی اس ذوق سے محروم ہے، اور اس لیے وہ مجلسیں ہی ختم ہو گئی ہیں، صرف یہی ہے کہ چٹخارے والی بات رہ گئی ہے، یعنی فوڈ فار تھاٹ والا سلسلہ جو ہے وہ اب نظر نہیں آتا۔ دیکھیں سیالکوٹ میں جو مطلب پیرس روڈ تھا، اب اس کا نام ایوان صنعت و تجارت، کیونکہ چیمبر آف کامرس جو ہے نا وہ نمایاں ترین وہی ہے، تو پہلے وہ اس حوالے سے بھی اس کا نام تھا کہ وہ سڑک صاف اور شفاف بہت زیادہ تھی، یعنی اس کا جو صاف ستھرا ہونا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی کہ اسے یہ پیرس روڈ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ مطلب ہر طرف گندگی کے انبار نظر آتے ہیں۔ جس طرح میں گزارش کر رہا تھا کہ دوسرے بہت سارے معاملات چینج ہو گئے ہیں، اس میں بھی مطلب چینج آ گئی ہے کہ اس طرح سے ہم شہروں کی صفائی کا 2 دفعہ، وہ میری بھی ذاتی ہوش کی بات ہے کہ 2 دفعہ، ایک دفعہ ارلی ان دا مارننگ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ ایوننگ سے ذرا پہلے یہ سڑکوں کو صاف کیا جاتا تھا اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا، تو مطلب ایک طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ گھر میں بھی اگر صاف ستھرا ہوگا تو آپ کی طبیعت جو ہے اس میں ایک سرشاری ہوگی، ایک توانائی ہوگی، ایک زندگی ہوگی، ایک رانائی ہوگی، ایک خوبصورتی ہوگی۔ اسی طرح اجلا شہر ہوگا تو اس کی فضا اجلی ہوگی، ایک تو آپ کو صحت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طرح ہمارے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے اسی طرح یعنی ہمارے اندر اگر اتنی صفائی نہیں رہی تو پھر سڑکوں کی صفائی کہاں ہوگی، یہ صورتحال ہوگی۔ باقی جو قلعہ وغیرہ ہے، مطلب جو اس کے آثار قدیمہ کے حوالے سے جو امپارٹنٹ جگہ ہیں اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، یعنی کوئی شوالہ جسے کہتے ہیں، مطلب گورنمنٹ لیول پہ اب جس طرح لاہور میں ہے نا جی کہ یہ ورلڈ سٹی کے نام پہ ایک پورا محکمہ مطلب، اور ایک کوئی سابق وفاقی سیکٹری ہیں بڑے کامران لشاری، وہ شاید اسے اب ہیڈ کر رہے ہیں، پہلے تو میری معلومات بہرحال ہوئی ہیں، تو وہ ایک پورا محکمہ انہوں نے دے دیا۔ یہ تو دیکھنا جو آثار قدیمہ ہے کہ اس کو جب تک آپ پریزرو نہ کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، یعنی جس طرح ایک باغبانی ہوتی ہے، جنگل اور باغبان ایک جو باقاعدہ باغ ہے، پارک، یہی فرق ہے نا کہ وہاں پودوں کی نگہداشت کی جائے گی، ان کی کانٹ چھانٹ ہوگی، جو مطلب گھاس ہے، جھاڑیاں ہیں، ایسی چیزیں ان کو مطلب وقت کے ساتھ ساتھ اسے صاف کیا جاتا ہے، مطلب پوری مطلب اس کی باغبانی اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت سے ہی وہ باغ ہے، ادروائز تو پھر جنگل، پھر تو مطلب اس کی کوئی کیئر نہیں ہے۔ تو وہ اگر سیالکوٹ میں بھی ایسی مطلب کیا جاتا تو بہت مقامات تھے، لیکن اب یہ پچھلے دنوں ایک ڈپٹی کمشنر آئے تھے تو انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ ایک بس بنائی، بلکہ 2 شاید بسیں تھیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سیالکوٹ کے اہم مقامات کو دکھانے کا، لیکن وہ بھی 1 ماہ تک چلی ہے اور وہ بلکہ 3-4 کروڑ روپیہ اس پہ ضائع ہی کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری سڑکیں ہیں اس پر جو وپٹا کی تاریں، وہ بس تھی ڈبل ڈیکر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ بس جو ہے نا وہاں مطلب ان سڑکوں پر ہم اسے راستہ ہی نہیں دے سکے، اس کے لیے وہ راستہ ہموار ہی نہیں کر سکے، وہ کبھی کسی مطلب درخت کے ساتھ اس کی چھت لگ جاتی تھی، کبھی کسی بجلی کے تار کے ساتھ لگتی تھی، یعنی ہم ایک بس کو گزارنے کا راستہ بھی پیدا نہیں کر سکے۔ اگر وہ مطلب سلسلہ جاری رہتا اور ان مقامات کو جو سیالکوٹ کے تاریخی مقامات ہیں ان کو ان کی نگہداشت کی جاتی تو پھر وہ مطلب کام ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ہی پہلو مطلب تکلیف دہ ہے۔ اصل میں یہ جو فیض صاحب نے کہا جو چلے تو جان سے گزر گئے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، یہ تو بہت بڑی بات کی ہے، لیکن اب جان سے گزرنے والے صحافی ہی نہیں رہے۔ اب یہ ہے کہ صحافت مردہ ہو گئی ہے۔ پہلے جان سے گزرنے والے صحافی جو تھے وہ ان کے کردار کی وجہ سے صحافت زندہ رہتی تھی، اب وہ صحافی جب جان سے گزرنے کی بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچ بولنے میں کسی خوف کی پرواہ نہ کریں،
کوئی بات جو صحیح ہے وہ لکھنے میں آپ نہ تو لالچ آپ کا ہاتھ روک سکے، نہ خوف آپ کا مطلب راستہ روک سکے. تو یہ تو ہے ایک صحافی کی شان. لیکن جب ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر صحافت بے رنگ ہو جائے گی، بے مزہ ہو جائے گی. پھر اب ایک لاش ہی ہے جس پر کہتے ہیں ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، پیانو تو نہیں بجایا جا سکتا. میں نے جی والد گرامی کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. چودھری محمد انور ان کا نام تھا، وہ تحریک پاکستان کے کارکن تھے. اور ہمارا پس منظر یہ ہے کہ ہمارا جو گاؤں ہے نا جی رسول پور بلیاں، اس میں 2 ذیلدار تھے. انگریزوں کے دور میں ذیلدار ایک بڑا مطلب معتبر مقام سمجھا جاتا، اور اس کو کوئی ایک ذیل 50 گاؤں، 60 بعض گاؤں، 45 گاؤں، کہ بھئی یہ ان دیہاتوں کا ایک ذیلدار ہے، اس کا نام اس علاقے کو ذیل قرار دیا جاتا ہے اور یہ ذیلدار. تو وہ ایک بڑی مطلب ایک پرومیننٹ شخصیات تھی ان کے نظام میں. تو رسول پور بلیاں پہلی بات ہے کہ وہ گاؤں ہے کہ جہاں 2 ذیلدار تھے. ایک تو میرے ریر پردادا تھے چودھری محمد علی صاحب، اور یہ جو 1894 کا 94 کا وہ سیالکوٹ گزٹیئر چھپا ہوا ہے، اس میں وہ فہرست بھی چھپی ہوئی. تو بہرحال میرے ایک رشتے میں تایا لگتے تھے، وہ ذیلدار تھے. تو وہ یونینسٹ پارٹی کے اس وقت امیدوار تھے جب مطلب پاکستان بن رہا تھا. اور پاکستان ووٹ کے ذریعے بنا ہے. آل انڈیا مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قیادت میں تھی، ان کے پورے ہندوستان میں امیدوار کھڑے ہوئے. یو پی سی پی جو علاقہ پاکستان میں نہیں بھی شامل ہونا تھا، اور پھر وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہونے تھے، تو وہ تقریباً 85-90% اور بعض جگہ 100% مسلم لیگ کو نمائندگی ملی، تو پھر پاکستان بنا. تو میرے جو رشتے میں تایا لگتے تھے وہ مسلم لیگ کے مخالف امیدوار تھے. تو اس وقت میرے والد گرامی کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنے اس کزن سے اختلاف کیا صرف پاکستان کی خاطر، اور پاکستان کی طرف سے یعنی اس وقت جو آل انڈیا مسلم لیگ کے امیدوار تھے ان کی سپورٹ کی، اور بہت زیادہ جو بھی اپنی ہمت تھی بساط تھی. اور انہیں پھر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ لاہور میں جو ادارہ ہے، اس وقت ان کے پہلے اس کے صدر تھے علامہ اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب. اب جسٹس محبوب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے رہے ہیں، اب وہ ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور بنا ہوا ہے. تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ کے وہ چیئرمین ہیں. تو ان کی طرف سے 2 سال پہلے میرے والد گرامی کو تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل بھی دیا گیا تھا، جو 1.5 سال پہلے ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو صدر ہیں اس وقت، وہ خود اس تقریب میں شامل ہوئے، اور اپنے والد گرامی کا وہ گولڈ میڈل میں نے وصول کیا، اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. اور انہی کی وجہ سے یہ جو تحریک پاکستان کی تاریخ سے جو محبت ہے وہ میرے دل میں ابھری. اور یہ جو تحریک پاکستان کے قیام پاکستان کی وجہ قائد اعظم کے حوالے سے، اسی حوالے سے پھر 2 کتابیں بھی میری شائع ہوئیں. تو اس کا کریڈٹ بھی مجھے اپنے والد گرامی کو ہی دینا چاہیے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اور اگر میں زیادہ مذہبی بات نہ بھی کروں کہ بھئی بہت کوئی ایسی بات کہ جس سے یہ تاثر ہو کہ میں کوئی فنڈامنٹلزم کی بات کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ 2 قومی نظریے پر پاکستان بنا. اور 2 قومی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور مسلمان ایک الگ قوم صرف مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، تہذیبی اعتبار سے بھی. آپ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی تہذیب میں، ثقافت میں، ہر اعتبار سے، رہن سہن کا جو طریقہ ہے، ان کا جو کیلنڈر ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے، ان کے جو ہیرو ہیں، ہمارے جو ہیرو، پر ہر چیز میں جو فرق. قائد اعظم نے خود اس کی بہت عمدہ مثال دی. انہوں نے ایک انگریز صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں. بلکہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اب انڈیا میں کتنے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس شبہ میں قتل کر دیا گیا کہ وہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا. صرف شبہ کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے، حالانکہ گائے تو ہمارے مذہب میں ظاہر ہے مطلب اسے کھانا جائز ہے ذبح کر کے، جس طرح بکرے کو، یا جس طرح مطلب
اور جانور ہیں، اونٹ ہیں، بلکہ ان کی قربانی شرعی اعتبار سے بھی، اگر ہم بڑی عید پر قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، تو مطلب گائے کی قربانی، تو اس میں بلکہ 7 قربانی حصے ہیں، تو وہ تو ہمارے لیے ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، لیکن وہ اس گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، اسی لیے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جب پہلے ہندو نے یا غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا تو پاکستان تو اسی وقت مارد وجود میں آ گیا۔ تو اس حوالے سے مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے کام کیا ہے کہ جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے کہ وہ قائد اعظم کی ایک سپیچ کا حوالہ دیتے ہیں جو 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم نے کی کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے سبجیکٹ پر پھر میں نے بڑا کام کیا ہے کہ یہ جو قائد اعظم پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان، قائد اعظم سے زیادہ کلیئر تھاٹ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا 25 جولائی کو کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے، اور 1948 کی میں بات کرتا ہوں، یہ 1948 11 اگست کی تقریر 47 میں ہوئی ہے، یہ اس کے بعد کی بات ہے، یعنی یہ قیام پاکستان کی سے پہلے کی بات نہیں میں کر رہا۔ 11 اگست کی تقریر کے بعد 25 جولائی تو قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان لوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں جو شرارت سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامی کی بنیاد پر نہیں بنے گا۔ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1400 سال پہلے تھے۔ تو یہ بطور ایک گورنر جنرل بھی ان کی تقریر ہے۔ اچھا، پھر قائد اعظم کی جو زندگی کی آخری کسی تقریب میں شمولیت ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کا افتتاح ہے۔ انہوں نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے جو تقریر کی، اس کے بعد پھر وہ مطلب علالت کی وجہ سے کسی عوامی تقریب میں یا کسی سرکاری تقریب میں وہ شامل نہیں ہو سکے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مغرب کا نظام ہے، سرمایہ دار نظام، اس نے لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے بلکہ پیدا کیے۔ تو میں بڑی وہ کہتے ہیں کہ میں انہماک سے اور توجہ سے دیکھوں گا کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے جو افسر ہیں، جو اس کے مطلب ماہر ہیں معیشت کے، کہ وہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح مرتب کریں کہ جس میں اسلام کے جو مساوات کے اصول ہیں اور سوشل جسٹس کے جو اصول ہیں وہ اس میں سموئے جائیں، تاکہ ایک ایسا نظام میں معیشت دیا جا سکے جس میں مطلب ملک بھی بہتری ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ دوسری قومیں بھی ہمارے اس ماڈل کو، جو ماڈل ہم کریں جس کا سرمایہ دار نظام سے تعلق نہیں ہوگا، کسی اور ازم سے تعلق نہیں ہوگا، اسلامی مساوات پر، اسلامی معیشت پر بیسڈ وہ نظام ہوگا۔ یہ قائد اعظم کے خیالات ہیں۔ اور قائد اعظم کی تو سینکڑوں، میری کتاب ایک آئی ہے جناح اسلام اور پاکستان، اور ایک کتاب آئی ہے میرے قائد کا نظریہ، یہ کتابیں بھی میں پیش بھی کروں گا آپ کو۔ تو ان بکس میں میں نے قائد اعظم کے جو اوریجنل ان کے فرمودات ہیں اپنے مضامین میں بھی اس کو مطلب ریفرنس کے طور پر پیش کیا ہے، تو کتاب کے آخر میں نے ایز اٹ از وہ دے دی۔ اور یہ جو 11 اگست کی تقریر کی بات ہے اس پر بھی میں آتا ہوں۔ قائد اعظم نے بلا شبہ کہا کہ پاکستان اب بن گیا، آپ اپنی مسجدوں میں، مندروں میں یا کوئی بھی عبادت گاہ ہے وہ آپ اس میں جانے میں آزادی ہے، یعنی ان کی مذہبی آزادی پر قدغن نہ ہونے کا جو ایشورنس ہے وہ تو ایک ہر مسلمان کا، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام سے متصادم بات نہیں ہے۔ ان کے یہ جو امور ہیں عبادت کے، اس میں واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ ایک سیکولر ریاست کا مطلب ہے، تھوڑا سا جواب دوں، سیکولر حضرات بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لادینیت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی لادینیت کیا ہو سکتی ہے؟ بطور مسلمان میں کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے قرآن اور حدیث ایک صرف عبادت کا مجموعہ نہیں ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسلام کو بالکل محدود سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت کیا تک، یعنی اسلام اگر اسی طرح پاکستان کے لیے ارریلیونٹ ہو جس طرح ہندوازم ہے، یعنی پاکستان کا ہندو
مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا بطور ریاست، پاکستان کا سکھ مذہب سے بھی بطور ریاست کوئی تعلق، اسی طرح اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام از ایکول ٹو ہندوازم یا سکھ ازم، یعنی پھر تو یہ اس کے مساوی ہو گیا نا۔ تو قائد اعظم نے تو 14 اگست 1947 کو، صرف 11 اگست کے 3 دن بعد، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے وہ دستور ساز اسمبلی میں اکبر بادشاہ کو یہ خراج تحسین پیش کیا کہ ان کے دور میں بڑی رواداری تھی، اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ہوئی رواداری، تو قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے رواداری اکبر سے نہیں سیکھی، بلکہ ہم نے 1300 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رواداری سیکھی ہے۔ جب انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں پر فتح پانے کے بعد محبت اور رواداری کا سلوک ان کے ساتھ کیا۔ اب دیکھیں نا، فتح پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں غلبہ اسلام، ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن ان کے ساتھ ایک مثالی جو مطلب حسن سلوک ہے اس کا مظاہرہ کرنا، یہ تو اسلام کی تعلیمات ہے۔ یعنی ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا بطور شہری اگر پاکستان میں اسے مساوی حقوق دیے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور چھوڑیں جی، یہ امریکہ کے ریڈیو کو انٹرویو دیا انہوں نے، قائد اعظم نے، اس وقت تک ظاہر دستور تو نہیں بنا تھا، دستور تو بہت بعد میں بنا، تو قائد اعظم نے کہا کہ ابھی ہمارا دستور نہیں بنا، یہ تو دستور ساز اسمبلی بنائے گی، کیونکہ رائٹ اس کا ہے۔ لیکن 2 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ جمہوری نوعیت کا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ جو اسلام کے جو اس کے اصول ہیں وہ اس میں مطلب وہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں مطلب وہ اس پر بیسڈ کرے، اس پر۔ ایک اور مجھے یاد آ گئی کہ بڑے معروف پیر صاحب مانکی شریف صوبہ سرحد میں، تو انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط لکھا، تو انہوں نے یہ استفسار کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی شریعت کا نفاذ نہیں ہوگا یا اسلامی نظام، تو انہوں نے کہا کہ جس اسمبلی میں مسلمانوں کی 90% سے زیادہ اکثریت ہوگی، کیا وہاں کوئی اسلام سے متصادم قانون سازی ہو سکتی؟ دیکھیں نا، مغربی ملکوں کی جمہوریت اور ہماری جمہوریت کا یہی ایک فرق ہے کہ ہمارا جو بھی ہے ہم قرآن و سنت سے متصادم قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اور چھوڑے 73 کا دستور، بھٹو صاحب کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے مطلب بہرحال وہ کو مذہبی شخصیت تو بالکل نہیں تھی نا، ایک ایسی شخصیت کہ شاید مذہب پر عمل پیرا بھی اتنا نہیں ہے ان کی زندگی میں، تو جو انہوں نے دستور بنایا اور جس پر سب متفق ہوئے اس وقت، ہر بندے کا سگنیچر ہے، وہ ولی خان کی پارٹی ہو، وہ جمعیت العلماء پاکستان ہو، جمعیت العلماء اسلام ہو، یا لیفٹ کی پارٹیاں بھی ہوں، یعنی کوئی بھی، غوث بخش بزنجو، یہ سارے لوگ ترقی پسند لیفٹ کی بات، وہ سب اس کے مطلب دستور کے سگنیٹری ہیں، متفق علیہ دستور 73 والا۔ آج بھی اس میں بھی یہی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر، اور جو بھی ایم این اے بنتا ہے وہ اسے حلف دینا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی وہ اچکزئی صاحب ہوں، وہ ولی خان صاحب کا بیٹا اب ہو، یا کوئی بھی قومی اسمبلی کا رکن ہو، سینٹ کا رکن ہو، اسمبلی کا پروونشن، ایک لائن اس میں یہ ہے کہ میں اسلامی نظریے کا تحفظ کروں گا جو پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہی قائد اعظم کا نقطہ نظر ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ بالکل ایک جہالت کی بات ہے، اور ایک بالکل بہت ہی غلط بیانی، حد درجہ کی غلط بیانی۔ ایک بات میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان موومنٹ ہے جس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو مطلب دانشور حضرات ہیں یا خود کو دانشور کہتے ہیں، اور ایک حلقہ انہیں دانشور سمجھتا بھی ہے، وہ بڑی ایک تکلیف دہ بات کہیں گے کہ یہ پاکستان انگریز نے بنایا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان انگریز نے بنایا تو پھر یہ اتنا بڑا الزام ہے قائد اعظم کی شخصیت پر کہ وہ تو پھر انگریز کے اعلی کار ہو گئے نا۔ حالانکہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انگریز پاکستان کا اتنا ہی بڑا مخالف تھا جتنا کہ ہندو قوم،
اور جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے اس نے اپنی یادداشتوں میں بھی یہ تحریر کیا ہے کہ میرا جو ٹاسک تھا کہ وہ ظاہر بر صغیر نے تو آزاد ہونا تھا، لیکن یہ پاکستان نہ بنے یا تقسیم نہ ہو، یعنی ایز اٹ از جو ہے. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے، اور ہم سب کو مطلب یہ اس پہ فیکٹ معلوم ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان کا بھی گورنر جنرل بننا چاہتا تھا انڈیا کے ساتھ. قائد اعظم نے اپنے مسلم لیگ کی جو مجلس عاملہ اس سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے اپنا گورنر جنرل تسلیم نہیں کرتے، قائد اعظم یہ عہدہ سنبھالیں. کانگریس نے ہندوستان کا انہیں گورنر جنرل بنایا. اب یہ ہے کہ اگر انگریز پاکستان بنانا چاہتا تھا اور انگریز ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتا تھا اور کانگریس کی وشز کے خلاف تقسیم کرنا چاہتا، مطلب کانگریس گاندھی، نہرو، پٹیل، ان کی تو یہ تھی کہ جس طرح یہ پاکستان بننے کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ گو ماتا کو دو ٹکڑے کرنے والی بات ہے، وہ یہ کہتے تھے. تو جو شدید مخالف ہیں تقسیم کے، جو کسی صورت بھی پاکستان نہیں بننا، ساری ان کی سیاست کا محور ہی یہ تھا. مطلب وہ گاندھی یہ کہتا تھا کہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ ایک شخص اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور اب اگر یہاں 5-7 کروڑ مسلم تو وہ دوسری قوم کے فرد کیسے بن سکے، قوم تو یہی رہے گی. یہ مطلب گاندھی کا نقطہ نظر تھا، اور یہی کانگریس کا نقطہ نظر تھا، کیونکہ کانگریس کا سب سے مؤثر لیڈر گاندھی تھا. اور نہرو بھی، اس کے بھی یہی بیانات تھے کہ یہ انتہائی ایک دقیانوسی بات ہے کہ مذہب کے نام پر ریاست بنائی جائے اور وہ ایک الگ ہندوستان کو کاٹ کر. تو جو اتنے پاکستان کے قیام کے مخالف ہیں، وہ اگر انگریز اس قیام پاکستان میں معاونت کر رہا تھا یا مدد کر رہا تھا کہ یہ الگ ایک ملک بن جائے، تو وہ اسے بطور گورنر جنرل کیسے تسلیم کر سکتے ہیں. مطلب یہ ساری ان کو وہ جو ایک دانشور طبقہ ہے یا قیام پاکستان کا جو مخالف طبقہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ فرض کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان انگریز نے بنایا ہے، اس میں ہماری اسٹرگل شامل نہیں ہے، صرف فرض کی میں بات کر رہا ہوں. تو جو عام پبلک نے 1946 کے انتخابات میں ووٹ دیے، ووٹ تو کسی انگریز نے نہیں نہ دیے، یا ہندو نے دیے یا مسلمان نے دیے، یہاں جو نیٹیوز تھے. تو آل انڈیا مسلم لیگ سب سے پہلے مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت کے طور پر اسٹیبلش ہوئی تو پاکستان بنا. اگر وہ اس الیکشن میں ان انتخابات میں ہار جاتی تو پاکستان نہ بنتا. اب جو صوبہ سرحد میں وہاں کانگریس ویسے جیتی تھی انتخابات میں، لیکن بعد میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان بننا ہے تو سرحد کے لیے یہ ہوا کہ اب یہاں ریفرینڈم ہوگا کہ ریفرینڈم میں لوگ ووٹ دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے. اس ریفرینڈم میں بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا تو پاکستان بنا. یعنی صوبہ سرحد بھی اس کا حصہ بنا پبلک کی رائے سے، لوگوں کی رائے سے. تو یہ لوگوں کی جو رائے ہے اس میں تو کوئی، اور دوسرا یہ جو قائد اعظم کی عزت ہے، احترام ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نام ہی چھپ گیا، قائد اعظم ہی ہم کہتے ہیں. تو یہ پبلک نے دیا ہوا ہے، ان کا جو احترام قائد اعظم کا دلوں میں ہے، یعنی ان کے اپنے دلوں کی ترجمانی کا وہ مظہر ہے. تو ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم حاصل کرنے میں کام. اگر قائد اعظم کی کوئی کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے، اسے بنانے والا کوئی اور ہے، پھر تو وہ قائد اعظم ہی نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی بیہودہ اور بڑا نیگیٹو سوچ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر فرض ہی کر لیں آج کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو ہمیں مطلب یہ پروان چڑھا رہا ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا اور پاکستان دوبارہ انڈیا میں مرج ہو جانا چاہیے. وہ یہی کہہ رہا ہے نا. تو پھر اس کی اس بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو آج ہندوستان میں 18-20 کروڑ مسلمان جس قسم و پرسی کے عالم میں ہیں، جس طرح کی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کے بعد تو اس کی تائید ہونا چاہیے کہ یہ 100% پاکستان درست بنے. آج کے حالات بھی، بلکہ وہاں سپیچز جو ہو رہی ہیں، جو اس مطلب کشمیر کی چلے بات کر لیں،
کہ اگر پاکستان میں ایسے حالات ہوں تو آزاد کشمیر میں آزادی کی تحریک چلنی چاہیے پاکستان کے خلاف، وہاں مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک نہیں چلے گی۔ اور اگر پاکستان غلط بنا ہے تو وہ 1 لاکھ، شاید پاکستان بنتے ہوئے اتنی قربانیاں نہیں دی گئیں، یعنی بہت قربانیاں دی لیکن شاید اتنی نہیں دی گئیں جتنی پچھلے 70 سال میں کشمیریوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے دینا پڑ رہی ہے۔ اور ان کا منزل کیا یہ ہے کہ ان کی جو پاپولر بات ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور وہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے جو مجاہد شہید ہوتا ہے وہ پاکستان کے کفن کو اوڑھ کر دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ ان کی یہ جو مطلب کمٹمنٹ یا پاکستان سے یہ جو ان کا والہانہ لگاؤ ہے، کیا یہ بھی کسی انگریز کی دین ہے؟ پر یہ ساری چیزیں مطلب میں کبھی بھی جو بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، کوئی کسی انٹرویو دیتے ہوئے یا ویسے کسی مجلس میں یا اسپیچ کرتے ہوئے، میں نے کبھی اپنی بات کو حتمی نہیں سمجھا، ان معنوں میں کہ آپ میری بات کو حتمی سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں استدلال سے بات کر رہا ہوں اور وہ استدلال آپ کے دل میں بھی اسی طرح محسوس ہو تو آپ اتفاق کریں، ورنہ آپ کی رائے بھی قابل احترام ہے کہ جو آپ رائے رکھتے ہیں۔ کہ اگر پاکستان غلط بنے تو اس وقت 1 لاکھ جانے دے کر وہ کیوں چاہتے ہیں پاکستان میں شامل ہوں؟ انہیں تو انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیے، وہاں راحت فیل کرنی چاہیے، لیکن وہ مطلب ایک لمحہ بھی اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی وہ تحریک کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور تحریک اس میں جوش و خروش پڑتا ہے ہر قربانی کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے جس نظریے پر بنا تھا وہ آج بھی ان کے لیے قابل قبول ہے۔ اور ایک اور میں بات کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرقی پاکستان، سقوط مشرقی پاکستان، تو پاکستان کا نظریہ غلط ثابت ہوا، بلکہ اندرا گاندھی نے تک تو یہ کہا کہ خلیج بنگال میں اس کو ہم نے غرق کر دیا ہے نظریہ۔ تو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا لیکن وہ انڈیا میں مرج کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ بنگلہ دیش میں تو وہ جو حکومت ہے اس وقت بھی وہ ایک قسم کی انڈیا نواز حکومت بھی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیکولر ملک بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک اسلام میں سیکولر ملک، لیکن وہ ہندوستان کا حصہ کیوں نہیں بنا؟ وہ آزاد ملک کیوں ہے؟ یعنی بلکہ میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ اگر وہ اس وقت آزاد نہ ہوتے ہمارے ساتھ، یعنی اس وقت مشرقی اور مغربی پاکستان کی صورت میں ایک ملک نہ بنتا ہندوستان سے الگ، تو وہ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا نہیں، اس وقت انڈیا کا حصہ ہوتا۔ یعنی وہ آزادی کی تحریک اکٹھے جو ہم نے چلائی اس نتیجے میں وہ بنا، اور ہم سے وہ اگر الگ ہوا ہے تو وہ ایک دوسری اس کی وجوہات ہیں، بلا شبہ سالڈ وجوہات ہیں، اس کے بھی ذمہ دار ہم ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جس طرح بھائی ہیں وہ ایک الگ الگ گھر بنا لیتے ہیں، لیکن وہ انڈیا کے حصہ نہیں بنے، جنہوں نے آزادی دلانے میں بھی کردار ادا کیا۔ جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو ہمارے جو جرنیل تھے، ہماری جو فوج تھی، انہوں نے ہتھیار انڈیا کی افواج کے سامنے ڈالے، لیکن انڈیا اس کو آکوپائی نہیں کر سکا، یعنی وہ آزاد ملک کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی وہی ٹو نیشن تھیوری آج بھی کار فرما ہے۔ ویسے تو اسلامی ملک بھی دیکھیں نا، بحرین ہے، قطر ہے، مطلب اسلامی ملک ہوتے ہوئے بھی الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تو جغرافیائی طور پر بھی جڑے ہیں، ہمارا ایران کے ساتھ بھی بارڈر جڑا ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، تو مسلمان کے طور پر، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ ملک ہے۔ تو ملک تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلامی ملک نہیں ہے، یا افغانستان یا ایران۔ افغانستان میں بھی دیکھ لیں کہ جو طالبان بھی ہے ایون، یا جتنے بھی امریکہ کے خلاف یا اس وقت روس کے خلاف ہے، تو وہ وہی لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں جو افغانستان کے، جو اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ بھئی پاکستان کا حصہ بن جائے، الگ الگ ملک بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کا بھی الگ ہونا کوئی نظریہ پاکستان کی نفی نہیں ہے، وہ ہمارے ایک پولیٹیکل ناکامی ہو سکتی ہے، ہمارے جو سیاسی کردار ہے کہ اب بھٹو صاحب کہیں کہ میں اکثریت تو اس وقت عوامی لیگ نے لی تھی نا شیخ مجیب الرحمان نے، تو اس کی دگنی نشستیں تھی، اگر ان کی کوئی 80-81 تھی، ان کی کوئی 160 سے بھی زیادہ تھی، تو وزارت عظمیٰ تو ان کا حق بنتا تھا۔ اگر شیخ مجیب الرحمان پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا تو اسے کیا پڑی تھی کہ وہ اسے علیحدہ کرتا،
اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پھر بھی علیحدہ کرتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ ہی از رسپانسبل. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ادھر تم ادھر ہم، اور اگر وہ یحییٰ خان جس نے دسمبر 70 میں الیکشن کرائے تھے، دسمبر 1970 میں، اور دسمبر 71 تک انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا، یعنی اقتدار تو الیکشن کے فوری بعد مہینہ 10 دن 15 دن یہی ہو سکتا ہے نا جی، اس سے تو زیادہ تاخیر، ایک سال تک پھر وہ سقوط مشرقی پاکستانی ہونا تھا. تو اس سے نظریے کی نہیں بات، بلکہ یہ تو آواز دوست کے مصنف مختار مسعود نے بڑی اچھی کہی کہ پاکستان کے ٹوٹنے سے تو نظریے کی اور اہمیت بڑھ گئی ہے کہ ہم اس نظریے سے اگر اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے تو پاکستان نہ ٹوٹتا، بلکہ ہم نے اس نظریے سے اپنے رشتے کو کمزور کیا. تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جب آپ چھوڑ دیتے ہیں. جب یہی ہے کہ جس طرح وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، علامہ اقبال کا حوالہ آپ نے دیا کہ اگر ہم یہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اس کا مظاہرہ اپنی صفوں میں نہیں کریں گے تو ہم ملت اسلامیہ کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہیں. وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تو اس لیے ہے کہ ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں اور ایک قوم ہے. لیکن اگر ہمارا طرز عمل اس سے مختلف ہوگا، متصادم ہوگا، تو پھر ظاہر ہے پھر لا الہ الا اللہ تو ہمیں نہیں جوڑ سکتا نا، یعنی ہم نے اسے چھوڑ دیا. اس چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم منتشر ہو گئے. اگر اس رشتے سے جس طرح پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، تو وہ شاخ اگر درخت سے ساتھ جڑی رہے گی وہ سرسبز رہے گی، اگر وہ الگ ہو جائے گی تو وہ سوکھ جائے گی. تو وہی ہمارا حال. دیکھیں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم جو اپنی مادری زبان ہے اس پنجابی سے دور ہو گئے اور ہم نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی. اور یہ بات پنجاب کی حد تک ہے، یہ بلوچستان میں نہیں ہے، یہ سندھ میں نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. وہاں تینوں صوبوں میں جو پرائمری تعلیم ہے وہ بلوچستان میں بلوچی کو، کے پی کے میں پشتو کو، اور ظاہر ہے سندھ میں سندھی کو. واحد جو ہمارا صوبہ پنجاب ہے یہ محروم ہے کہ ہم پنجابی کو پرائمری کی سطح پر یا مڈل کی سطح پر اس کو متعارف نہیں کرواتے. اور حالانکہ پنجابی اور اردو بہت قریب بھی ہے، یعنی اگر آپ پنجابی بالکل بولنا چاہیں تو مطلب بہت سارے الفاظ آپ کو اس میں بھی آپ کو مطلب جس طرح اردو بھی ایک ایسی زبان ہے کہ اسے ہم لشکری زبان کہتے ہیں کہ عربی، فارسی، ہندی تمام الفاظ اس میں، تو وہ پھر وہ ایک لینگویج بنی ہے اور پھر وہ ایک اس کی یونیورسل سی حیثیت ہو جاتی ہے نا کہ اور بھی زبانیں اس میں سمو جائیں. تو پنجابی بھی اسی طرح ایک سمندر ہے. لیکن ہم نے مدد یہ کب ہوا یہ تو میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو پنجابی کی پروموشن کی بات کرتے ہیں، عجیب سی بات ہے کہ وہ ہمیں مینارٹی میں نظر آتے ہیں کہ جیسے یہ چند دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کچھ لوگوں کو وہ پنجابی کی بات کرتے ہیں، باقی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ پنجابی زبان جو ہے وہ ہر پنجابی کا مسئلہ ہونا چاہیے اور کسی توسب کے بغیر ہونا چاہیے. یعنی یہ توسب والی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پنجابی کو پروموٹ ہونا چاہیے، یہ توسب والی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ پنجابی کی جو خوبصورتی ہے یا پنجابی زبان کے حوالے سے عبداللہ حسین اتنا بڑا ناول نگار ہے، اس نے کہا ہے کہ میں پنجابی میں نہیں لکھ سکتا اس لیے کہ پنجابی میں مطلب میں اپنے آپ کو اس اہل ہی نہیں سمجھتا. یعنی اردو لکھنا میرے لیے آسان اس لیے ہے کہ پنجابی لکھنا مشکل کیوں ہے، وہ یہ ان وجہ سے نہیں کہ مجھے پنجابی نہیں آتی، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ پنجابی لکھنا ہی مشکل ہے، کہ پنجابی کو وہ سمجھتا ہے کہ پنجابی ایک بڑی چیز ہے، یعنی میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح فیض صاحب کو بھی سوال کیا گیا، فیض، تو انہوں نے کہا کہ میں بچپن میں سنتا رہا ہوں یہ رانجھا کو، اسی طرح بلے شاہ کا کلام، اسی طرح اور پنجابی کے جو میاں محمد بخش کا کلام، تو میں اس لیے پنجابی میں نہیں کہہ سکا. بعد میں انہوں نے چند نظمیں لکھی اس وقت کہ وہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا ان اساتذہ کا، یعنی میں وارث شاہ جیسی زبان نہیں لکھ سکتا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی رچ زبان ہے
पंजाबी کہ ہم اگر اس سے محروم ہوئے ہیں تو اپنا نقصان کیے. دیکھیں نا, ہمارے بچے پنجابی پڑھ بھی نہیں سکتے, حالانکہ وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, یعنی اس کے جو حروف تہجی اردو والے ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ جو گرمکھی ہے اس میں, حالانکہ وہ بھی کوئی سیکھنا مشکل نہیں ہے, وہ مطلب آپ 2-4 دن میں سیکھ سکتے ہیں, الفاظ ہی ہے نا صرف, لیکن یہ اردو میں بھی لکھی ہوئی پنجابی وہ ہم اسے پڑھ نہیں سکتے. یعنی وہ اس لیے کہ محاورہ نہیں نا یار, یہ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن حکیم جو حروف تہجی ہیں, 1-2 اردو کا اس میں حرف نہیں شامل, جس طرح پے ہے تو وہ, لیکن قرآن حکیم اعراب کے ساتھ موجود ہے. پھر بھی اگر ہم نے قرآن باقاعدہ طور پر نہیں پڑھا تو ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکیں گے, ہم اس میں اٹک جائیں گے, رک جائیں گے. یعنی ہمیں وہ رکنا بھی پڑے گا یا محسوس ہوگا کہ بھئی ہم اسے آسانی سے نہیں پڑھ پا رہے. تو آپ اسے پڑھتے رہیں گے, یعنی وہ آپ کا محاورہ ہوگا, اس کی مشق کرتے رہیں گے, تو پھر مطلب آپ فر پڑھتے رہیں گے. وہی پارہ جو آدمی 3 گھنٹے میں نہیں پڑھ سکتا, ہو سکتا ہے آپ 20 منٹ میں بھی مکمل کر لیں. تو پنجابی زبان کو جو نظر انداز کرنا بھی ایک المیہ ہے. میں ویسے بہت شوق رکھتا ہوں, مطلب اپنے طور پر تقریباً ہر جو ہمارے ورثہ ہے پنجابی کا اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اور یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اردو میں کر رہا ہوں. اچھا, ویسے ایک اور بات ہے کہ پنجابی کو بھی ہم نے نظر انداز کیا اردو کے مقابلے میں, لیکن اردو کو ہم نے انگریزی کے مقابلے میں نظر انداز کیا. وہاں بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ آج بھی اردو ہماری آفیشیل لینگویج نہیں بنی. پاکستان کے آئین میں یہ تھا کہ یہ 15 سال بعد, یہ 73 1083 88 مطلب کہہ لیں, اس کو آفیشیل لینگویج. اب یہ دیکھیں نا کہ اب عدالتوں کے فیصلے, یہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے وہ جواد خواجہ صاحب کا کہ یہ ہمیں مطلب پنجابی کو دفتری لینگویج اسے نافذ کرنا چاہیے, عدالتی فیصلہ, اور وہ انہوں نے خود فیصلہ بھی اردو میں لکھا. لیکن اس فیصلے کے علاوہ باقی پھر وہی فیصلے, کوئی جج یا وکیل وہ سب آسانی سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی میں آرگو کریں, یا جج سمجھتا ہے کہ اردو انگریزی میں فیصلہ کھائیں تو آسانی ہوئی. اردو کو مطلب کوئی ایسا انگریزی کا فیصلہ نہیں ہے کہ جسے اردو میں منتقل پورے مفہوم کے ساتھ نہ کیا جا سکے, لیکن وہ اردو پر لکھنے پر قدرت نہیں رکھتے. یعنی اسی لیے وہ انگریزی میں لکھتے ہیں نا کہ وہ اردو میں فیصلہ ڈکٹیٹ بھی نہیں کروا سکتے کہ وہ بولتے جائیں اور اسٹینو لکھتا جائے. تو یہ تو ہو گیا اردو کے ساتھ سلوک. پھر اردو کے مقابلے میں ہمارا اپنے پنجاب کی حد تک کہیں تو پنجابی زبان کے ساتھ سلوک, کہ اسے تو ہم نے بالکل ہی اس زبان پر کہ یہ شاید صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے, مطلب یہ صورتحال ہم نے پیدا کر دی. میں شاعری کے حوالے سے جی ابتدا میں بڑے ذوق سے میں نے بھی شاعری کی, لیکن پھر میں نے شاعری کو ایک خاص مقام پر پہنچ کر مطلب بالکل ترک کر دیا شعر مطلب کہنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے شاعری اتنی اچھی پڑھی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری ہے. اب میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں ایک اس سے پلٹ کر, یہاں میں ایک جگن ناتھ آزاد کا بھی یہ شعر سنا. ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا, ابتدا یہ تھی کہ میں تھا اور دعویٰ علم کا, انتہا یہ ہے کہ اس دعوے پہ شرمایا بہت. کہ میں جو شاعری کرتا ہوں یار یہ تو بہت اچھی شاعری, لیکن جب میں نے میر پڑھا, غالب پڑھا, مومن پڑھا, ذوق پڑھا, سودا پڑھا, اسد وانی پڑھا, عسکر گونوی پڑھا, جگر مراد آبادی پڑھا, فیض پڑھا, احمد الدین قاسمی پڑھا, تو پھر میں نے کہا کہ یار شاعری تو یہ ہے, ہم تو جو بھی ہے وہ شاعری نہیں. تو لیکن میں نام تو نہیں لیتا. آج ہی ایک دوست کا میسیج مجھے ملا ہے یہ فیس بک پر کہ ان کی ایک تازہ کتاب شائع ہو چکی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میری 50 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. وہ تقریباً ان کی عمر بھی 50-55 سال ہو گئی. 50 شعری مجموعے, تو 50 شعری مجموعوں میں 5 شعر نہیں پیش کیے جا سکتے. میں بھی نہیں سنا سکتا کہ ان کا یہ شعر قابل احوال ہے. مطلب 5 اشعار اگر ان سے نہ نکلیں 50 شعری مجموعے, تو میں نے بھی اسی حشر سے یا اسی انجام سے بچنے کے لیے پھر جو ہے نا وہ
شاعری کو ترک کر دیا۔ تو بہرحال جو کچھ میں نے کہا، ایک دو غزل کے میں نے وہ اشعار ضرور آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ دل کی باتیں کبھی آنکھوں کے کنارے لکھو، ورق آپ چنو اور ستارے لکھو، سسکیاں کس کی ہر ایک لہر کا نوحہ ٹھہری، کون روتا ہے سمندر کے کنارے لکھو، صرف آوارہ اور رسوا ہی لکھا ہے تم نے، عیب جتنے ہیں میری ذات میں سارے لکھو۔ اور ایک اور غزل کے دو تین شعر۔ کرنوں کے لبادے میں قیامت اسے کہنا، چڑھتے ہوئے سورج کی علامت اسے کہنا، اب تک تیری یادیں ہیں سلامت اسے کہنا، ہے ترک تعلق پہ ندامت اسے کہنا۔ یہ میں جنرل ضیاء کے دور میں نے کہا تھا، اور اس میں وہ پولیٹیکل شعر بھی ہے۔ اس شخص نے ہر شخص کو تاراج کیا ہے، ظلمت ہی اسے کہنا، ضیاء مت اسے کہنا، اور کھل جائیں گے ایک روز زبانوں میں پڑے قفل، خاموشی ہے طوفان کی علامت اسے کہنا۔ اور اس کا غزل کا مقطع ہے جی، دل اس کا پجاری ہے، خرد اس سے گریزاں، آصف کسی صورت بھی خدا مت اسے کہنا۔ تو ان اشعار کے باوجود مجھے یہی احساس ہوا، جس طرح میں نے جگن ناتھ آزاد صاحب کے حوالے سے کہا ہے، اسی لیے پھر میں نے مطلب ایک صدی کی منتخب غزلیں اور کوٹیبل اشعار ان کو مطلب جمع کیا، اور اس کو کہا کہ بھئی یہ ہے شاعری۔ جگن ناتھ آزاد صاحب کا جی ایک اور شعر بھی میں سنا دوں، اسی غزل کا جو میں نے کہا، کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت، کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ تھی، ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت۔ تو فیض صاحب کا یہ شہر ہے سیالکوٹ، دو تین اشعار اگر آپ اجازت دیں فیض صاحب کا۔ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ اور فیض صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا، آہا، وہ بڑا مشہور آپ کو بھی، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، اور یا ان کی نظم، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔ اس میں یہ شعر بہت اچھا ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیض صاحب کے حوالے سے اب ان کا دن بھی مطلب کالی اتفاق سے 13 فیبروری، اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بعض دوست کہہ دیتے ہیں کہ وہ کالا قادر میں پیدا ہوئے، نارووال میں، اگرچہ کالا قادر بھی ضلع سیالکوٹ میں اس وقت شامل تھا، لیکن وہ سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ بعض بڑی مطلب ان کی زندگی کے حوالے سے کتابیں میں نے پڑھی ہیں، تو وہ کالا قادر گاؤں غلطی سے، تو پھر میں نے تحقیق کے بعد یہ بلدیہ کے ریکارڈ سیالکوٹ کو دیکھا، وہاں سے وہ تاریخ پیدائش ان کی مصدقہ نقل میں نے لی، اور وہ یہاں اس کا اندراج ہے، اور اس محلے کا بھی ذکر ہے جس محلے میں وہ پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد یہاں وکالت کرتے تھے۔ پھر میں نے وہ جو تاریخ پیدائش کا ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کی بیٹی کو بھیجا، سلیمہ ہاشمی صاحبہ کو، اس لیے کہ وہ ان سے یہ میں نے استفسار کیا بھئی آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے والد صاحب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سیالکوٹ شہر میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو آپ کی یہ جو ریکارڈ ہے اس کی تصدیق۔ اور ایک بعد میں پھر مجھے ایک افکار کراچی کا رسالہ بھی نظر آیا، جس میں فیض صاحب کے ہاتھ کی تحریر محفوظ ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میری تاریخ پیدائش غلطی سے نا جنوری کا کوئی دن 7 جنوری، لیکن میں فیبروری میں پیدا ہوا ہوں، اور میں نے اپنے ایک دوست کو کہا تھا، تو انہوں نے بلدیہ سیالکوٹ سے وہ ریکارڈ نکلوا کے مجھے بھیجا۔ وہ ان کے ہاتھ کی تحریر افکار کا جو فیض نمبر ہے کراچی، اس میں بھی
جائے. تو یہ میں وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب کے حوالے سے یہ جو غلط طور پر تحریر کر دیا جاتا ہے، مطلب کوئی بھی بات جو ہے اس کی ذرا تصدیق کر لینی چاہیے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں اس تک کم از کم غلط بیانی یا غلط روایت جائے. ممکن حد تک ہم انہیں، مطلب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بددیانتی ہے کہ ہم نئے آنے والے جو لوگ ہیں، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، اس تک غلط بات کو پہنچائیں. ہمیں جس حد تک بھی اپنا کردار دیکھنا، سب کچھ تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک بھی آپ اپنے کردار کو ادا کر سکتے ہیں کسی تحقیق میں، کسی جستجو میں، کسی تلاش میں، وہ ہمیں ضرور اپنا حصہ مثبت طور پر ڈالنا چاہیے.